نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا اله الا الله هو الاول والاخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آج ہم اپنا پارہ 23 شروع کرتے ہیں اور اس میں ہماری آیا 22 ہے سورہ یاسین کی۔ میں تلاوت لگاتی ہوں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ آیا 22 کہ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ پیچھے سے اس کا جو رب تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں پر مرد مومن کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ جو ہے وہ شخص ایک دوڑتا ہوا آیا اپنی قوم کو، وہ جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہا تھا کہ کیسے رسولوں کی پیروی اختیار کرو، اور وہ ان کو یہ کلیئر کر رہا تھا کہ جو رسول جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک راستے پہ ہیں اور وہ جو ہے اس کام کے لیے کوئی اجرت بھی نہیں چاہ رہے، یعنی کہ یہ سنسیرٹی ہے ان کی ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں۔ آگے وہ ریزن دے رہا ہے کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی کہ وہ اپنے کریٹر کو پہچان گیا تھا۔ وہ جو مرد مومن ہوتا ہے وہ کریٹر کو پہچان جاتا ہے، اور پھر دوسری چیز جو اس نے کی وہ یہ تھا کہ اس کو یقین تھا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہونی ہے، کہ اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ 23 کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اب سیدھی بات کر دی کہ جو دوسرے شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ نہ تمہیں چھڑا سکتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہو، سزا دینی ہو، تو وہ اس سے بھی ہمیں نہیں بچا سکتے۔ اچھا، اب یہ باقاعدہ دیکھیں، یہ جو مرد مومن ہے نا، یہ اب اس نے کیا کیا؟ ایک تو پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ ایک تو وہ خود ایمان لے آیا۔ پھر ایمان لانے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے وہ ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس نے خود یقین کیا، خود یقین کر کے فوراً اب دیکھیں تبلیغ بھی کرنی شروع کر دی نا، کہ ان کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ مانو مانو مانو، کہ شاید میری بات مان لیں۔ تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ مومن اگر ہم ہیں تو ہمیں پہلے تو جو کرنا ہے کہ اللہ کی ساتھ، یا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں نیک بخت لوگوں کی نشانیوں میں کیا کیا آتا ہے کہ نیک بخت شخص جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب اور تردید دے کر دوڑا آیا، پہلے تو اس نے کیا کہا تھا کہ خود ایمان لایا، ٹھیک ہے، اپنا عمل اور عقیدہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے خالق وحدہ لا شریک کی عبادت کی، وہ اس نے درست کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا عقیدہ کیا تھا؟ لائف آفٹر ڈیتھ کا تھا، کہ کوئی اور شفاعت نہیں دے گا سوائے اس کے کہ ہم خود جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی اعمال اس میں آئیں گے۔ اور تیسرا پھر چیز کیا تھا کہ گمراہی کھل گئے تو پھر اس نے کیا کیا؟ سب کو فوراً ترغیب کرنی بھی شروع کی، کہ انہیں تبلیغ بھی کی کہ اب ہم کیا لیسن سیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہم نے ایمان لانا ہے، اپنے عمل درست کرنے ہیں، اپنا خود علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کے پھر ہم نے آگے بھی بتانا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہیں، یہی تو ہمیں خلافت یہی ملی ہے نا، اور ہماری خلافت ہمارے 4-5 لوگوں کے اوپر تو ہمارا ہولڈ ہوتا ہے نا، جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری فرینڈز ہیں، یہ سرکل تو سب کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، اب آیا 24، اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا اور تم بھی میری بات مان لو۔ اب بولا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اور تم بھی میری بات مان لو، یعنی کہ رب تو سب کا ہی ہے نا، رسولوں کا اور تمہارا، اس نے کہا سب کا برابر ہے سب کا رب۔ 26، آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم تمہیں معلوم ہوتا۔ اب پھر دیکھیں انہوں نے اس کو کیا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب کبھی کوئی انسان سننا نہیں چاہتا، تو جب کچھ بھی آپ اس کو بتا دیتے ہیں تو وہ پھر نہیں سنتا، وہ پھر نہیں اس کے اوپر کان دھرے گا۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، اس کا ریسیور ہی خراب ہے۔ جب ہم نے مثال دی تھی نا ریسیور کی، کہ ریسیور ہی اس کا خراب ہے، تو ریسیور میں ہی پرابلم ہے۔ اور پھر 27 میں کہا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میں مغفر فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا، کہ پھر اس کو تو جنت کی خوشخبری مل گئی۔ 28، اس کے بعد اس قوم کو ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کے رہ گئے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے اور دیٹ واز انف. 3 رسول آئے، ایک مرد مومن بھی ان میں سے آ گیا. ایک نے بھی اگر ایمان قبول کر لیا نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ if one can do then rest can also do. یہ ہم نے کہا نا کہ جو کوئی، یہ ایک ہمیشہ جو ہوتی ہے نا نشانی ہوتی ہے کہ اگر ایک کر رہا ہے تو اور بھی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا عمل کرو، خود کرو. اگر آپ بتا رہے ہیں تو خود بھی، جیسے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اصولی طور پہ تو ہمارا جو عمل اور اخلاق خود قرآن ہونا چاہیے نا، کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور یہ کہیں کہ دیکھو یہ تو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں سارے، اور یہ لوگ اتنے اچھے ہیں یا اتنے صحیح ہیں، تو واقعی ان جیسا ہونا چاہیے. اصل تو امپریس لوگ تب ہوتے ہیں نا، باتیں تو جتنی بھی میں بھی بنا لوں اور آپ لوگوں کو کہتی رہوں، لیکن کبھی بھی اثر اس طرح نہیں ہوتا. ایک اپنی طرف سے تو آپ انسان اثر لیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وجہ سے تو لیتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کو ماڈل، رول ماڈل نظر آ جائے، ہم تو خیر ایسے رول اور ماڈل بن بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری وہ حالات بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ رول ماڈل تو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ جنریشنز ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑے ہم لوگوں کو بہتر نظر آئیں، تو ایٹ لیسٹ فالو کرتے ہوئے نظر آئیں. تو کم از کم لوگوں میں یہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہاں یہ اب اچھی ہیں یا ان کا اخلاق اچھا ہے یا بہتر ہیں، تبھی لوگ پھر لاتے ہیں نا. تو یہی بات ہے کہ جب ایک کر سکتے ہیں تو پھر سب کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے ان کے اوپر کوئی اور چیز نہیں اتارنی تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک سب بجھ گیا. اور پھر ایک ہی دفعہ، ایسے قیامت میں بھی یہی ہوگا نا، ایک دھماکہ ہوگا اور ایک سور پھونکا جائے گا. اور سور پہ تو دیکھیں نا، پھونکتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے نا، ساؤنڈ تو ایک ڈیسیبل سے اگر زیادہ چلی جائے نا اونچی، تو پھر اس سے آپ کو وہ کس حد تک بھی نقصان دے سکتی ہے، اور آپ کی مطلب ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ساؤنڈ کے ڈیسیبل سے. جو ہم کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی، تو یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے تھے. تو مذاق ہم نے نہیں اڑانا، بہت دفعہ ہم نے سیکھ لیا. مستہزئون میں سے نہیں ہونا، جو لوگ اسلام پر ہیں ان کا مذاق نہیں اڑانا، داڑھی کا مذاق نہیں اڑانا، حجاب کا مذاق نہیں اڑانا، برقعے کا مذاق نہیں اڑانا. ہم نے مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہونا، ٹھیک ہے. ہم نے ججمنٹل نہیں ہونا. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ججمنٹل. کون کتنا اچھا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ حجاب والا بھی ہو سکتا ہے، وہ بغیر حجاب کے بھی ہو سکتا ہے. تو جو حجاب والے ہیں، وہ جو نہیں کر رہے ہیں ان کا مذاق مت اڑائیں، یا ان کو اپنے سے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یا ان کے لیے ججمنٹل نہ ہو جائیں کہ وہ تو بڑے خراب ہیں اور ہم بڑے عظیم ہیں کہ ہم نے حجاب کر لیا. یہ بھی بات یقین رکھیں کہ سارے انسان ہی ہوتے ہیں، تو غلطی سب سے ہی ہو سکتی ہے. تو جس نے پردہ کر لیا، داڑھی رکھ لی، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو حضرت علی نے کہا ہے نا کہ اگر میرے علماء میں سے تم کسی کو غلطی کرتا دیکھو تو اس کو پکڑ مت لو، کہ انسان ہے نا سارے، فرشتے تو نہیں ہیں. نبیوں سے بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پن پوائنٹ کیا. تو ہم ایکسپیکٹیشن یہ کرتے ہیں کہ اس انسان سے غلطی نہیں ہوگی. اللہ کرے ہم تو اپنی کوشش پوری کریں، لیکن ہم کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہ کریں. آپ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو فرسٹ 3 جنریشنز کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو تو اس کو فالو کرنا، رائٹ. تو ہم کئی دفعہ دوسرے کو دے کے اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے. ٹریٹ دیم ایز ہیومن بینگس، اور خود آپ اپنے آپ کو درست کریں. اور کوئی بھی کسی کے لیے ججمنٹل نہ ہو. حجاب والے دوسروں کو لیے نہ ہو اور وہ ان کے لیے نہ ہو. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کے نہ آئے. اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے ان کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے وہ کھاتے ہیں. ہم نے اس کو کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیا اور ان کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں پیدا کیا ہوا ہے. پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے ہیں، خواہ وہ زمین کی نباتات ہوں یا خود ان کی اپنی جنس، یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان نشاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. یہ دیکھیں، یہ جوڑوں والی بات ہے نا، ہم بچوں کو بتاتے ہیں LGBT والے جو آج کل بات ہے کہ قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے. تو اس میں سورہ یاسین میں بھی آیا 36 میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، جو زمین کے نباتات ہیں ان کا بھی، اور انسانوں میں سے بھی، اور ہر شے میں سے بھی. ان کے لیے ایک نشانی ہے، رات ہے اور ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج ہے وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ہی فلک میں تیر رہے ہیں. یہ آرگنائزیشن آ گئی نا، ڈسپلن آ گیا کہ یہ مرد مومن سے ایسا ڈسپلن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسا ڈسپلن ہو مرد مومن کا، اور ایسا وہ آرگنائزڈ ہو. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے وہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہوگا، نہ کسی طرح یہ بچائے جا سکیں گے.
بس ہماری رحمت ہی ہے تو جو انہیں پار لگاتی ہے اور اس وقت خاص تک زندگی سے مطمع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اس کے اندر آیا نشانی، اور ویسے بھی لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتیوں میں جب جاتے ہیں، جب سمندر کا سفر کر کے آتے ہیں، تو اس میں کافی انسان کے پاس اگر ڈیپ سی میں آپ چلے جائیں نا تو خوف بھی آتا ہے رات کے وقت، اور لگتا بھی ہے کہ اگر اتنے اندھیرے میں کہیں کچھ نہیں نظر آتا کہ اگر یہ ڈوب گئے تو کیا ہوگا، وہ ایک خوف آتا ہے انسان کے دل میں نا، جیسے جہاز میں اوپر جائیں اور وہاں ٹربولنس ہونی شروع آ جائے تو ایک دفعہ خوف آتا ہے کہ اگر اب اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ واپس آئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی کہ ٹرن اوے کر جاتے ہیں ہر چیز سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نا، ان سے ٹرن اوے کرتے ہیں۔ اور پھر کیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی اب خرچ کرنے پہ، یعنی کہ ہر چیز کے اوپر ایک ایکسکیوز دینا ہے نا، تو جب انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ اچھا تو جن کو اللہ نے پیدا کیا اب ان کو ہم کھلا رہے ہیں، تو پھر یہ بھی غلط ہے۔ جیسے کہتے تھے نا تم اپنے معبودوں کے آگے، یہ تو معبودوں کے آگے کھانا رکھتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمیں تو نہیں کھانا چاہیے، تم جیسے تم اپنے معبودوں کو تو تم کھلا رہے ہو لیکن تمہیں ہم کھلا رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے تھے نا خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں اچھا تو پھر خرچ کرو تو ان کو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کھلانے کو، تو خود ہی تمہارا اللہ کیوں نہیں انہیں کھلا دیتا؟ استغفر اللہ، اس قسم کی باتیں۔ تو اس سے ہم کیا لیسن لرن کرتے ہیں کہ جب دین میں کوئی ٹیڑھ ڈالنا ہو نا تو کوئی انسان کسی بھی بات کو ٹیڑھی کر کے کر دے گا۔ تو ہم نے دین کا مزاج سمجھنا ہے اور اس ٹیڑھ سے پرہیز کرنا ہے جو ہم ادھر ادھر سے سنتے ہیں۔ 48 یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ تو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس پہ بھی ان کو اعتراض کہ اچھا تو یہ تم ڈراتے رہتے ہو ہر وقت قیامت آ جائے گی قیامت آ جائے گی، آج تک تو آئی نہیں، نہ ہمارے بزرگوں پہ آئی، نہ اب آئی، نہ ابھی تک آئی، تو پھر جب آئے گی نہیں تو تمہیں کس بات سے ڈرا رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کوئی قیامت آتی ہوئی۔ تو اگر غور و فکر کریں تو قیامت کیا ہے؟ موت قیامت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی کلیمٹی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بھی ارتھ کویک آتا ہے، کوئی سونامی آتی ہے، کوئی ٹورنیڈوز آتے ہیں، کوئی طوفان آتا ہے، کوئی بھی کلیمٹی آتی ہے، فلڈنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ سب ایک چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے قیامت بھی آ جائے گی جس میں سب کچھ چلا جائے گا، رائٹ؟ تو وہ صرف آپ کو ایک دیکھنے کا نظریہ چاہیے نا، لیکن اگر آپ نے انکار کرنا ہو تو آپ ایسی باتیں کریں، ہاں کہاں گئی قیامت؟ تو دراصل 49 ہے، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں بس ایک دھماکہ ہے، بالکل جیسے کہا نا ان لوگوں کو ایک دھماکے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کو کہا کہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک ہی اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اب یہ دیکھیں قبروں سے نکل پڑیں گے، اس کا مطلب کہ عالم برزخ سے نکل کے پھر ہم سب جائیں گے، اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ پوری دنیا میں ایک آپ اگر اکٹھے کر لیں لوگ جو اب سے پہلے بھی مر چکے ہیں تو ایک آدھا گلاس تک کا ڈی این اے بنتا ہے، اور ہم نے کہا تھا اس سے دوبارہ کریٹ ہو جاتے ہیں، انسان ہو جائیں گے۔ 52 گھبرا کر کہیں گے ارے اگر یہ کسی نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کو خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، تو ان میں سے وہ کیا کہیں گے، او ہو ہماری خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا لیا۔ 53 ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہماری طرف حاضر کر دیے جائیں گے، ایک ہی زور کی آواز ہوگی، وہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو ایک ہی دفعہ، وہی ہم نے ساؤنڈ کے ڈیسیبلز کا تو اب سائنٹیفک فیکٹ بھی پڑھ لیا نا۔ 54 آج کس پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کے اور ان کے وہاں موجود ہیں، جو کچھ کچھ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، اور اے مجرموں اگر تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا رستہ ہے، مگر اس کے باوجود تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو پھر کیا ہوا کہ گروہ کثیر کو پھر کسی نے گمراہ کر دیا کہ جب عقل ہی نہیں کرتے، عقل کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر ایمان نہیں آئے گا۔ 63 یہ وہی جہنم ہے جسے تم کو ڈرایا جاتا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ 65 آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے تھے، یہ اس بات کا ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں سب گواہی دیں گے، تو اس دن منہ بند ہو جائیں گے اور یہ ہاتھ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ غلط کام کیا، پاؤں بتائیں گے کہ ایسے غلط جگہ پہ گئے اور ہم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ 66 ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہیں سے انہیں راستہ سجائی نہ دے گا۔
تو پھر یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا پہلے قرآن میں کہ اندھے اٹھائے جائیں گے کچھ لوگ، وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تو آنکھوں والے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم تب تو ہماری جیسے تم آنکھیں بند کر لی تھی ہماری آیات پہ، تو آج ہم نے تمہاری آنکھیں یہاں بند کر دی۔ 67 ہم چاہیں تو انہیں اس جگہ پر اس طرح کی مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کے انہیں عقل نہیں آتی؟ یہ بھی ایک عقل کی بات ہے کہ جب انسان نے بوڑھا ہو جانا ہے کیسے وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اپنے کام خود نہیں کر سکتا، بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس عمر کو جیسے جیسے ہم اس عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ٹائم کم ہے، اپنے آپ کو درست کرتے جائیں، جو غلطیاں ان کی معافی مانگتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم دے دیا ہے تو اس کو یوز کر لیں۔ اور پھر یہ بھی عقل ہے نا کہ وہ جس طرح ہو گئے ہیں تو اب موت تو سب کو آنی ہے نا، سب پہ برحق ہے۔ ایک تو حق ہے جو ایکول کر دیتا ہے نا ہر کسی کو، ہر ہیومن بینگ کے لیے ایکوالٹی ہے اس بات میں کہ موت تو آئے گی نا سب کو۔ تو پھر جب تک ہم اس کو یاد نہیں کریں گے تو پھر ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی نہیں ہم سمجھتے۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، وہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ تو پھر وہی شاعر کہتے تھے تو کلیئر کر دیا کہ شاعری اس کو زیب بھی نہیں دیتی، یہ ایک تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب کہ بہت اس میں سے اگر سیکھنا ہے تو قرآن مبین ہے کہ بالکل کلیئر قرآن ہے، اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے جو ڈیفیکلٹی ہو، اٹس ویری ویری ایزی کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں ان میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پہ یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا یہ بس میں بھی جو اگر ہمارے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہیں ہمارے بس میں۔ ہمیں کیا تھا نا ذکر، ورنہ جس کو ہم بس میں نہ کر سکیں تو وہ مچھر ہو یا مکھی ہو ہم بس میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیے ان کو مسخر، اور ان کے اندر اس طرح کے ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، کہ اللہ کے سوا اور لوگوں سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ لوگوں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ہیں، غیب کا علم ہو، آپ کو مشکل آ گیا، اب غیب کے علم میں اللہ کو پکارنے کی بجائے اس کوشش میں لگ جاتے ہیں ہمیں کوئی غیب کا علم بتا دے، ہمیں کوئی ایک خاص پڑھنے کی چیز بتا دے، کوئی اسپیشل وظیفہ بتا دے جس سے ہماری یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو بس آپ اللہ کو یاد کریں کسی بھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدھی پہر میں مجھے یاد کرو، میں تو نیچے آ کے سنتا ہوں تمہاری بات۔ تو بس اٹھیں تہجد کے ٹائم، مانگے اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے مانگنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی بات سنتے ہیں، کوئی کسی کو اسپیشل مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی ایک زیادہ اسپیشل بات کر سکتا ہو۔ 75 اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، کہ یہ کہا کہ وہ تو خود اتنے نہیں ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم ہی لوگ ہو جو ہم ہی لوگ اسپیشل بناتے ہیں نا ان لوگوں کو، اٹھا دیں گے بہت زیادہ۔ چاہے وہ خود تو نیک تھے، وہ مر گئے، اب ان کے مزاروں پہ کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں۔ دیگیں کون چڑھا رہا ہے؟ ہم لوگ چڑھا رہے ہیں۔ ان کے عرس کون کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کرنے والے تو ہم ہی لوگ ہیں، اور کوئی جو بھی ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، نیومرولوجی، ہاتھ دکھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کون اٹھا رہے ہیں؟ ہم لوگ ہی اٹھا رہے ہیں نا، ہم ہی چیک کر رہے ہیں، ہم ہی جا جا کے کر رہے ہیں۔ تو وہ تو شاید کچھ کرے نہ کرے لیکن لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ 76 اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صحیح جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، کس حقیر اس سے کس کمزوری میں تمہیں پیدا کیا، اور اب جب تم جوانی کو پہنچ گئے ہو تو ہم سے ہی جھگڑا کر رہے ہو۔ یہ جھگڑے کی بات ہوگی نا۔ اگر ہم سر بسجود نہیں کریں گے، ہمیں سورہ الف لام میم سجدہ میں پڑھا تھا نا کہ اگر ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں نماز میں، یا جب قرآن میں آیا تو سجدہ آتی ہے سجدہ کرتے ہیں، ہم سبمیشن کا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو جو ہے سبمیشن میں دے رہے ہیں، اور جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں اس کے بعد اگر ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو تو پھر وہ سجدہ تو نہ ہوا نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ جھگڑا ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سے۔ جب آپ اللہ کے حکم کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ اگینسٹ ہونا ہی جھگڑا ایسا ہی ہوتا ہے نا، میں ایک بات کر رہی ہوں آپ اس کو ایگری نہیں کر رہے تو اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اگر ہم اس پہ ایگری نہیں کر رہے یا اس کے پہ عمل نہیں کر رہے تو وہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو انسان اتنا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ اس کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو انکار کرتا ہے یا ان کو یقین نہیں کرتا۔ اب وہ ہم اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اب اپنی مثالیں دے رہا ہے، اپنی عقل استعمال کر رہا ہے، مطلب اس کے پاس اتنی عقل ہو گیا، اتنا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کس حالت سے تم آئے ہو، اس کو بھول گیا۔
79 سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے پیدا کیا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی تھی اور تم نے اپنے چولہے روشن کیے تھے۔ کہ آگ بھی پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درخت لگائے، تو وہ اس سے تم لوگ آگ جلاتے ہو، اسی سے چولہے جلاتے ہو، اسی سے تم کھانا بناتے ہو۔ اور یہ جو ہم گیس یوز کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا، یہ بجلی جو ہم یوز کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے ہم حاصل کرتے ہیں نا، پانی کی انرجی کو ہم فزیکل انرجی کو چینج کرتے ہیں نا کائنیٹک انرجی میں، تو جب کائنیٹک انرجی سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو ہم بجلی بناتے ہیں، تو یہ سب اتنا پانی آئے گا کیسے، وہ انرجی کہاں سے پیدا ہوگی جس سے ہم یہ چیزیں حاصل کر سکیں، وہ تو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ لتھیم کی بیٹریاں ہیں جو کہتے ہیں جی اب ہم گاڑیوں میں چاہیے ای ویز چاہیے، ساری الیکٹرانک گاڑیاں چاہیے تو ہمیں بیٹریز چاہیے، اور اتنا لتھیم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو اگر ساری ای وی ہو گئی تو اتنا لتھیم کہاں سے آئے گا، تو بیٹریز کہاں سے بنے گی، تو ہوگا کیسے اگر سارے کنورٹ ہو گئے، تو لتھیم تو اللہ نے پیدا کر دیا نا، تو اس کے بغیر تو آپ چلیں گے نہیں۔ 81 کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو یہ اس لیے دیکھیں نا، اس میں بار بار اللہ کی طرف پلٹائے جانے کا حکم ہے، پلٹائے جانے، اسی لیے کہتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہو تو اس وقت پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین سے کیا سیکھا ہم نے؟ مرد مومن کا سیکھا تھا کہ مرد مومن کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو یقین آ جاتا ہے اللہ کی بات کا، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے کیا سیکھا کہ ایک تو اس نے ایمان سیکھا، ایک اس نے سیکھا شفاعت کام نہیں آئے گی، ایک اس نے کہا میں نے ہر چیز اور ہر حکم کو مان لیا، کلمہ حق کو قبول کیا، پھر اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا ہر کسی کو۔ ایک تو چھپ کے بھی رکھتے ہیں نا کہ ہم دل میں تو مسلمان ہیں، بس ہم سامنے سے نہیں شو کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اسپرچول ہیں لیکن ابھی ہمارا صحیح کنیکشن نہیں ہوا، تو اس نے اعلان کیا، اور ایک میں کمپلیٹ کر لوں، اور دوسروں کو بھی پھر اس نے تبلیغ دی، یعنی سارے سٹیپس جو اس نے تھے ایک دم مومن کے کمپلیٹ پورے کر لیے۔ اور سچے مومن کی نشانی پھر کیا ہوتی ہے؟ ایک یہ کہ وہ مبلغ ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو اچھی بات بتاتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، انٹریکٹیو ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے بات کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، پھر انرجیٹک ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا بھی ہوتا ہے کہ دوسروں سے بات کر سے حوصلہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اتنا پکا ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ وہ اتھینٹسٹی سے وہ بات کر سکتا ہے، جس بات کا اس کو پکا یقین ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی پیروی کرتا ہے، اور پھر یہ کیا کرتا ہے کہ کسی کی شفاعت، وہ کہتا ہے کسی شفاعت نہیں، میرا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے، میں اللہ کی بندگی کروں گا، میں شفاعت کے اوپر بھروسہ نہیں وہ کرتا۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ ذہین ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، تبھی تو وہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دیکھ سکتا ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں ہمیں سورہ یاسین میں بتائی ہیں، ان پہ غور و فکر کر سکتا ہے، وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کو صحیح پرسیو کر سکے کہ ان نشانیوں کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ شرک سے دور رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرتا، اور آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ He is worried about life after death۔ اس کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عارضی سی زندگی ہے، اس میں بس میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں، میرا فوکس جو ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے، وہاں میں نے دیکھنا ہے مجھے کیا ملے گا۔ یہاں پر ہم جتنا مرضی دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا ہمارے ٹارگٹس ہیں سارے ایک ہی انٹلیکچوئل لیول کے تھے نا، ہم دیکھ رہے ہیں لائف میں کسی کو ملا، کسی کو نہیں ملا، کسی کی لائف کی سچویشن کسی طرح تھی، کسی نے کچھ کیا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، اگر تو ہدایت کے ساتھ آئی ہے تو وہ اچھی ہے، لیکن اگر ہدایت کے ساتھ نہیں آئی تو وہ نعمت ہی جو ہے نا انسان کے لیے کوسچن بن جاتی ہے۔ فوکس کیسے کرنا ہے کہ میرا فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونے چاہیے، اللہ کے احکامات ہونے چاہیے، لائف آفٹر ڈیتھ ہونی چاہیے، وہ میں کروں گا تو ایوری تھنگ ول فال ان پلیس، میری دنیا کی چیزیں خود بخود فال ان پلیس ہو جائیں گی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ذہین ہوتا ہے، شرک سے دور ہوتا ہے، آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اور پھر درد مند ہوتا ہے، اپنے اندر ہی نہیں بیٹھ جاتا۔ ہم نے عابد اور عالم کا فرق میں نے کہا تھا نا، ہم پڑھیں گے کہ بہت عابد تو خود ہی عبادت کرتا ہے، بس اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرے جا رہا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا جاتا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اوروں کی فکر بھی ہوتی ہے، میں نے اس کو بات بتانی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اللہ کرے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سب اس طرح اس مرد مومن کی طرح ہو سکے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کیا۔ چلے جی، اب ہماری نیکسٹ سورہ آ گئی، سورہ صافات، اس کی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق۔ اچھا جی، سورہ صافات جو ہے
اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کا اس کے اندر جو ہے نا حساب اس کا ذکر ہے کہ اس میں زمانہ نزول اس کا ہم نے کیا پڑھا 10 نبوی ہے، اور اسلوب اس کا یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اور اس میں بیان کریے اور اس میں ایک روانی سی ہم کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے، اور عقیدے کے حساب سے جو مختلف ہے نا رولز وہ اس میں ہمیں مینلی پتہ چلیں گے، اور جو سب ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ یہی ہوا ہے کہ شرک بالملائکہ کا انکار جو لوگ کرتے ہیں وہ، اور پھر انبیاء اور رسولوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ خواب اور ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ جو ذبح کرنے والا واقعہ تھا وہ اس میں ہمیں ملے گا، اور توحید اور رسالت اور آخرت کے دلائل ہمیں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور پچھلی صورت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت کا آغاز تو رسولوں کے ذکر سے ہوا تھا، اور الصافات میں ہمیں رسولوں کی تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 5 انبیاء کا نام لے کے ان پہ سلام بھی بھیجا گیا ہے۔ اچھا جی، اب شروع کرتے ہیں۔ والصفات الصفا، یعنی قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں، اور پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ اچھا، اب اس میں اس کا جو ہے نا کہ کون ہے یہ، تو یہ ملائکہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ملائکہ کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن 2 3 باتیں آتی ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ ملائکہ کے بارے میں آیا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ ایک اس کی میں آپ کو وہ بھی بتا دوں خصوصیت کہ سنن نسائی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور آپ ہمیں سورہ صافات سے نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سنن نسائی 827 ہے۔ اب اس میں فرشتوں کا تذکرہ ہے تو اس میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں قسم سے مراد فرشتے ہیں، جو 3 کریکٹرسٹکس ہم نے پڑھے ہیں نا اس میں، اور پھر اکثر حضرات کا یہی قول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی صفیں آسمان پر ہیں۔ مسلم میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں سب لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، ہمیں صفیں فرشتوں کی صفوں کی جیسی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور پانی نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کا قائم مقام کی گئی۔ یہ ہے صحیح مسلم 522۔ تو جو یہ ڈانٹنے والے ہیں وہ بھی یہ یہاں ذکر کیا گیا کہ ڈانٹنے والوں سے مراد سعدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ان کے نزدیک ابر اور بادل کو ڈانٹ کر احکام دیے کہ ادھر سے ادھر لے جانے والے فرشتے۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہے نا فرشتوں کی ہیں، اور فرشتوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایک یہ کہ وہ صفے مناتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ کس وقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب کافروں کی روح قبض کر رہے ہو نا، اس وقت بھی ہو سکتی ہے ڈانٹ ڈپٹ، اور پھر ان کو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، جیسے نبیوں کے پاس بھی پیغام آتا ہے نا، وہ کہ وہ میسج بھی لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مفسرین نے یہ رائے دی ہے کہ مجاہدین کی صفات ہیں، کہ زیادہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ملائکہ ہے، لیکن مجاہد جیسے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو وہ بھی صفیں بناتے ہیں جب اور میدان جنگ میں جب ہوتے ہیں تو صفیں بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے اس وقت، یا اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کا ہمیں پڑھا ہے نا، ہم نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جنگ میں بھی ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو اس وقت ہے کہ کلام نصیحت سناتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ علماء کے لیے، کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ یا ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے صفے باندھتے ہیں، جب نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں مساجد میں تو صفے باندھتے ہیں، اور پھر وہ جب واعظ و نیاز کرتے ہیں، آپ ہم کو قرآن کی ڈیٹیل بتاتے ہیں تو کئی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انذار کیا ہے تو ذرا ڈانٹ کے بتاتے ہیں کہ ڈریں اللہ سے، خوف کریں، یا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ چیز، اور پھر یہ کہ اللہ کا کلام سناتے ہیں وہ ایکسپلین کر کے دیتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ یہ کہتے ہیں کہ جو قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کی کھائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا کہا کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی، آیا 4 آیا 5، جو زمین اور آسمان کو ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ آیا 6، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان سرکس سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیطان ملاک اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہنکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے تہم عذاب ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں نا باتیں شیطان، تو وہ شہاب ثاقب ان کی طرف آتے ہیں جو ان کو مارے جاتے ہیں نا، ان کی طرف مارے اور ہانکے جاتے ہیں، یا تو وہ ان کو جا کے لگ ہی جاتے ہیں، وہ مر ہی جاتے ہیں، یا پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر کوئی سنی سنائی لے کے خبر آ بھی جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے پوری گلیکسیز دیکھا ہے کہ اوپر کس طرح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میٹیورائٹ ہے، اور ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں نا جو ہمیں قرآن میں آیا تو وہی ہم ذکر کریں گے، اور جو اس کو دیکھ کے تارا ٹوٹنے پہ دعا مانگتے ہیں پلیز نہیں مانگے، کیونکہ وہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اور یہ کاہن اور مجنون جو ہوتے ہیں وہ یہ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہے نا یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ آیا 9 ہے، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہی ہم نے بات کی نا کہ اوپر جا کے سنتے ہیں شیاطین، اور یہ شہاب ثاقب کا ذکر ہے۔ اور ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل چیز ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ پھر انسان کی وہی تخلیق کہا گیا نا
तीन और लाज़िम, 3 का भी हमने कहा था कि वो लेसदार गारा होता है जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफरेंट ज़िक्र किया था किस किस से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बनाया है। उसमें सलसाल भी है, तीन भी है, तुराब भी है और सूखी मिट्टी भी, इस तरह की सब डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पे हैरान हो, ये उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। यानी कि बजाय इसके कि अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पे हैरान हो, ये मज़ाक उड़ाते हैं। समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते, कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्टों में उड़ा देते हैं। अच्छा ये होगा और यूँ करके। और कहते हैं ये तो सरी जादू है। भला कैसा हो कहाँ ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मिट्टी बन जाएँ और हड्डियों का पंजर रह जाएँ तो उस वक़्त हम फिर हम ज़िंदा करके उठाए जाएँगे? और क्या हमारे अगले वक़्तों के आबा-ओ-अजदाद भी उठाए जाएँगे? इनसे कहो हाँ, तुम खुदा के मुकाबले में बेबस हो। बस एक ही झिड़की होगी और यकायक अपनी आँखों से वो सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस वक़्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये जो यौमुल जज़ा है, ये वही फ़ैसले का दिन है जिसे तो तुम जटलाया करते थे। हुक्म होगा घेर लाओ सब ज़ालिमों को और उन साथियों को और उनके माबूदों को जिनको वो खुदा को छोड़कर बंदगी किया करते थे। फिर उन सबको जहन्नम का रास्ता दिखाओ और ज़रा इन्हें ठहराओ, इनसे कुछ पूछना है? क्या हो गया है तुम्हें? आप क्यों एक-दूसरे की मदद नहीं करते? कि फिर पहले थोड़ी देर उनको रोका जाएगा, फिर कहेंगे अच्छा चलो फिर आप दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? उस वक़्त तो बड़े आपस में मशवरे कर के अगेंस्ट हो रहे थे। तो अब बताओ, अब दो आंसर। 26 अरे आज तो ये अपने आप को और दूसरे को हवाले किए दे रहे हैं, एक-दूसरे के हवाले दे रहे हैं, यानी कि एक-दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये तो इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ ताकि मेरी जान छूट जाए। 27 इसके बाद ये एक-दूसरे की तरफ मुड़ेंगे और बाहम तकरार शुरू कर देंगे, यानी ये मंज़र आप इमेजिन करें वहाँ पर हो रहा होगा क़यामत के दिन। 28 पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। वो जवाब देंगे नहीं बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले ना थे। हमारा तुम पर कोई जोर ना था, तुम खुद ही सरकश लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के इस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं। सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। हमने पहले भी पढ़ा था ना फागवाई नाकुम इन्नमा कुन्ना गावीन, यानी कि ऐसे खुद बहके होते हैं, अगवा किए हुए हैं, ऐसे उनको भी बहकाते हैं। इस तरह वो सब उस रोज़ अज़ाब में मुश्तरक होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। ये वो लोग थे जिनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, तो ये घमंड में आ जाते थे और कहते थे क्या हम एक शायर मजनून की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें? हालाँकि वो हक लेकर आया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। अब इनसे कहा जाएगा तुम लाज़मन दर्दनाक सज़ा का मज़ा चखने वाले हो और तुम्हें जो बदला दिया जा रहा है, उन्हीं अमाल का दिया जा रहा है जो तुम किया करते थे। मगर अल्लाह के चीदे बंदे इस अंजाम बद से महफूज़ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनमें डाल दे। चीदा चीदा क्या होता है? चोज़न और कम, चोज़न और कम। बहुत ही कम लोग होंगे जो इस अंजाम से महफूज़ होंगे और हमने क्या समझा हुआ है? हमें समझा हुआ है सारे तो महफूज़ हो जाएँगे और हम हमारा क्या गुमान है? हमारा गुमान है हमारा हर मरने वाला जन्नत में जा रहा है और हम सब भी जन्नत में जा रहे हैं। हमने अपने आप को भी जन्नत में पहुँचा दिया और हमारा जो भी मरता है उसको भी हम कहते हैं जन्नत में चला जाएगा। ये हमने गुमान किया है। तो इससे क्या होगा? तो ना हम अपने मरने वालों के लिए फिर ज़्यादा दुआ करते हैं या उनकी खैर के लिए एफ़र्ट करते हैं और ना अपने लिए ही कुछ एफ़र्ट्स करते हैं। 41 इनके लिए जाना बूझा रिस्क है, हर तरह की लज़ीज़ चीज़ें और नेमतें भरी जन्नतें जिनमें वो इज़्ज़त के साथ रखे जाएँगे, तख्तों पर आमने-सामने बैठेंगे, शराब के चश्मों से सागर भर-भर के इनके दरमियान फिराए जाएँगे, चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज़्ज़त होगी, ना इनके जिस्म को इसका कोई ज़र होगा, ना इनकी अक़ल इससे ख़राब होगी और इनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आँखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाज़ुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। यानी कि कितने खुश हो जाएँगे आदमी पढ़ के। यानी अंडा जब बॉयल करते हैं तो उसको छीलते हैं तो एक पतली सी झिल्ली नहीं ऊपर होती? वो इतनी नाज़ुक उस झिल्ली जैसी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिसाल दी है। फिर वो एक-दूसरे की तरफ मुतवज्जा होकर हालात पूछेंगे आया 50 और 51 इनमें से एक कहेगा दुनिया में मेरा एक हमनशीन था, जो मुझे कहा करता था कि तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो। 53 क्या वाक़ई जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएँगे और हड्डियों का पिंजर बनकर जाएँगे तो हमें जज़ा और सज़ा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहिब कहाँ हैं? ये कि जूँ ही वो झुकेगा तो जहन्नुम की गहराई में इसको देख लेगा। अब ये कैसा दिखाया गया है कि जन्नत में ऐसा होगा कि वहाँ कुछ बैठे-बैठे जहन्नुम की गहराई में बैठे हुए लोगों को हम देख पाएँगे। कुछ ऐसा होगा और फिर जो ऐसा साहब जो इस बात पे यकीन नहीं कर रहा यानी हमारे में से कोई एक और होगा जिसे हम याद करेंगे कि यार वो भी तो हमारे साथ होता था ना वहाँ पर, तो वो किधर गया? तो वो उसको दिखा देंगे जहन्नुम वहीं पे कि ये देखो ये जहन्नुम की गहराई में है। तो हम किस कदर डरें कि हम अपने आप को जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों में रखें और अपना हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते रहें टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। 56 वैसे खिताब करके कहेगा जन्नत वाला है वो उस जहन्नुम वाले से कहेगा कि खुदा की कसम तू तो मुझे तबाह ही करने वाला था। मेरे रब का फाज़िल शामिल हाल ना होता तो आज मैं उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। यानी कि अगर वो भी बहक जाता तो फिर उस जगह पे होता।
58 اچھا تو اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، یہی ہے کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کا عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زرقوم کا درخت؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، وہ اتنے حیران ہو گئے، بس ہو گیا حساب ٹھیک ہو گیا، اب ہم یہاں آ بھی گئے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ ضیافت جو ہم نے تمہیں دی ہے جنت کی، یہ اچھی ہے یا زرقوم کا درخت؟ اور زرقوم کا درخت جو ہے وہ جہنم کے درختوں میں سے ہے نا، اور بہت اس کی گہری شاخیں ہیں، اور اس کا جو وہ ہے وہ پلایا جائے گا نا ان کو جہنمیوں کا۔ اور ابو جہل مذاق اڑایا کرتا تھا نا، اس کا دو درخت ہے نا، ایک زرقوم کا ایک طوبہ کا، تو جنت کی نعمتوں کا جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس میں ہمیں طوبہ کا درخت ملتا ہے اور جہنم کے لیے ہم زرقوم کا درخت ملتا ہے۔ اور قتادہ نے رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شجرہ زرقوم کا ذکر گمراہیوں کے لیے فتنہ ہو گیا، وہ کہنے لگے اور سنو آگ میں اور درخت ہے، آگ تو درخت کو جلا دینے والی ہے، یہ نبی کہتے ہیں جہنم میں درخت آئے گا، تو اللہ نے فرمایا ہاں درخت آگ ہی سے پیدا ہوگا اور اس کی غذا بھی آگ ہوگی۔ ابو جہل ملعون اسی پہ ہنسی اڑاتا تھا اور کہتا تھا میں تو خوب مزے سے کھجور مکھن کھاؤں گا، اسی کا نام زرقوم ہے۔ تو یہ اس طرح پھر وہ باتیں بناتے تھے، تو دیکھیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آگ سے ہی بنایا جائے گا وہ درخت، اور اس کی بھی ڈیٹیل آتی ہے کہ اس کی کیسی شاخیں ہوں گی اور کیا ہوگا۔ 63 ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے۔ 71 حالانکہ ان سے بہت پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے، اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ بدنامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کون بچے گا؟ وہی جو نیک راہ میں ہوگا۔ اور پھر حضرت ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے کیسا اچھا جواب دیا۔ 76 ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں۔ میں نے کہا تھا نا 5 اس میں سلام بھی آئے گا پیغمبروں پہ، تو یہ حضرت نوح پہ آیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوحی کے طریقے پہ چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم کی بھی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ کیسا ہوتا ہے قلب سلیم، تو وہ قلب سلیم حضرت ابراہیم کے لیے آیا کہ وہ قلب سلیم لے کے آیا جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر انہوں نے تاروں پہ ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ اب یہ حضرت ابراہیم کا وہ قصہ ہے کہ جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو معبودوں کے پاس، اور کیسے ان کے معبودوں کو پھر آپ نے پیچھے سے جو نا ان کو مارا تھا۔ اب 92 کیا ہو گیا ہے آپ لوگ بولتے نہیں ہیں؟ وہ اب معبودوں سے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ ان کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے زو خوب ضربے لگائیں۔ واپس آ کے وہ لوگ بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے، ان سے کہا کیا تم اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، ایک دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ اور پھر کیا کیا؟ وہ آگ جو نمرود نے تیار کروائی تھی حضرت ابراہیم کے لیے، انہوں نے کہا اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی، اور کتنی اچھی دعا کی کہ صالح لوگوں میں سے ہو۔ اس کے دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی، اور وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ حکم دے رہے ہیں اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، دیکھیں ماتھے کے بل گرایا نا کہ سامنے دیکھ نہیں سکتے تھے تو الٹا گرا دیا۔ 104 ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، کہ پھر وہ چینج ہو گئے تھے نا۔ اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی، کہ آج تک دیکھیں ہم اس چیز کے لیے عید مناتے ہیں نا۔ سلام علی ابراہیم، اب سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے تھا۔
اور اسے اور اسحاق کو برکت دی، اور اب ان دونوں کو ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پہ صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، اور ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی اور انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ وہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ بال کیا ہوتا ہے؟ بال کے لغوی معنی ہوتے ہیں آقا، سردار اور مالک کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کے پاس بھی جو ہے نا، اگر چھوٹا سا بھی کوئی آپ سمجھیں رتبہ ہو نا، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ 126 جو اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز اس بندگان خدا کے جن کو خالص کر دیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پہ۔ حضرت الیاس کا ذکر تو تورا میں بھی آتا ہے نا۔ اچھا 131 ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کے بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، بس پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دریا پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ تو یہ وہاں سے جایا کرتے تھے نا کاروبار کے لیے، تو رستے میں وہ حضرت لوط کی قوم کا ذکر آتا تھا، تب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اجڑے شب و روز وہاں سے تم گزرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا تھا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ تو اس میں یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کا تھا نا کہ عذاب آئے گا، تو یونس علیہ السلام کو پتہ چلا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں تو چلا جاتا ہوں نکل کے۔ کہ پیغمبروں کو تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ آپ لوگ چلے جائیں، تو وہ چلے گئے، لیکن ان کو وہ ایک لا تھا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا نا تب تک نہیں جانا، تو آپ نے ازیوم کر لیا، یہ ایک غلطی تھی، جیسے ان سے خطا ہو گئی، اور پھر پیچھے سے تو ان کی قوم جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی تھی، وہ ساری مان گئی تھی، لیکن حضرت نوح جب گئے تو پھر جب وہ زیادہ سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، تو وہاں پر کشتی میں بھی انہوں نے پھر کیونکہ زیادہ لوڈڈ تھی تو قرآن اندازی نکالی کہ کون نکلے گا، 3 دفعہ قرآن نکالا، حضرت یونس کا ہی نکلا، تو پھر انہوں نے ان کو پھینک دیا تھا اس سمندر میں، تو اس طرح ان کو مچھلی کھا گئی تھی۔ 142 آخر کار مچھلی نے سے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی کہ ان کو افسوس تھا کہ جو ان سے غلطی ہوئی۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تقدیر کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو پھر ہم اس کو وہی رہنے دیتے، تو کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو چینج ہو جاتی ہیں تقدیر میں، تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ وہی بات کہ اگر نہ کرتا تو وہیں رہتا، تو تسبیح سے بچت ہو گئی۔ 145 آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا۔ سقیم حالت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ he was very sick at that time، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ٹھیک کیا، پھر اس پہ ایک بیلدار درخت اگا دیا، کہ ایک وہ کہتے ہیں پمکن کا درخت تھا، شاید کدو کا پمکن کا درخت تھا، وہ اگا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد پھر بھیجا وہ ایمان لائے، اور ہم نے خاص وقت تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کہ یہ فرشتوں کو کہتے تھے نا اللہ کی بیٹیاں، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے، اور یہ آنکھیں دیکھی بات کر رہے ہیں، کہ یہ کیسے یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ عورتیں ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقعہ یہ جھوٹے ہیں، کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگا رہے ہو، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا، یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نصف کا رشتہ بنا دیا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ دیکھیں نا، ملائکہ سے شروع ہوئی تھی نا الصفات، تو ملائکہ کے اوپر جو غلط ایمان تھا ان لوگوں کا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اور کلیئر کیا شروع میں کہ ہم ملائکہ تو ہمارے کام کرتے ہیں، ہم ان کو ایسے پیدا کر ایسے وہ ان کے کام ہیں، وہ صفے بناتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ تمام حکم بجا لاتے ہیں نا، تو اس کو یہاں پر کلیئر کیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خاص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس
पास वो ज़िक्र होता जो पिछली कौमों को मिला था, तो हम अल्लाह के चीदा बंदे होते। मगर जब वो आ गया तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया और अब अनकरीब इन्हें इस रविश का नतीजा मालूम हो जाएगा। अपने भेजे हुए बंदों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीनन इनकी मदद की जाएगी और हमारा लश्कर ही गालिब होकर रहेगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा कुछ मुद्दत नहीं इनके हाल पर छोड़ दो और देखते रहो, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे कि ये हमारे अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। जब वो इनके सहन में आ उतरेगा तो वो दिन इन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा जिन्हें मुतनब्बा किया जाता है। बस ज़रा इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो और देखते रहो, अनकरीब ये खुद देख लेंगे। पाक है तेरा रब, इज़्ज़त का मालिक उन तमाम बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है मुरसलीन पर, और सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही है। यहाँ पर हमारी ये सूरह खत्म होती है। अच्छा, सूरह साफ़ात जो है उसमें फरिश्ते थे, शुरू फरिश्तों के करैक्टरिस्टिक से हुई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था वो सफ़ें बनाते हैं, वो झगड़ते हैं, वो डाँटते हैं, वो हमारी इबादत करते हैं। तो हमने कहा वो फरिश्ते हैं या महाजिर हैं या उल्मा हैं। और फिर उसमें हमने थोड़ा-सा नबियों के हमने किस्से पढ़े थे, जो था कि नबी हज़रत नूह थे, हज़रत इब्राहीम थे, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत इल्यास, ये सब थे। तो हमने कुछ क्या सीखा था उससे? एक सूरह जो थी ना, एक डिसिप्लिन सिखा रही है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन सिखा रही है, एक चीज़ बता रही है कि हमें अल्लाह ताला की कैसे इबादत करनी है। कि फरिश्ते जैसे सफ़े बनाते हैं, जैसे वो झगड़ते हैं, जैसे वो फ़ॉलो करते हैं, जैसे वो बंदगी करते हैं, उनको देखो, जैसे उलमा करते हैं, जैसे मुहाजिर करते हैं, जैसे मुजाहिद करते हैं, वैसे हमने ऑर्गेनाइज़ेशन और डिसिप्लिन सीखना है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों की एग्ज़ाम्पल्स दी कि वो कितने डिसिप्लिन्ड थे, कैसे मुश्किलों में से भी उन्होंने आज़माइशें भी गुज़री, तो हम उन्होंने कैसे मेरा कहा माना, कैसे डिसिप्लिन किया। उसमें हज़रत इब्राहीम की हमने आज़माइश देखी थी कि उन बेटे को लेकर गए और उन्होंने अल्लाह की वहाँ पर कुर्बानी हम जो की, तो वो भी एक आज़माइश थी, उसमें भी कैसा डिसिप्लिन था, यस, 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 हमने वहाँ पर यस सीखा, यस करना है हर बात को, जैसे फरिश्ते अल्लाह को फ़ॉलो करते हैं ऐसे करना है, जैसे अल्लाह के नबियों ने की आज़माइशें पूरी वैसे करना है, जैसे हज़रत नूह ने हर बात को यस किया, जैसे हज़रत मूसा और हारून ने किया, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया, तो वो हमने उसमें से सीखना था। जी, कि इंसान की पैदाइश के बारे में भी उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ये हमने पढ़ा था कि तकदीर जो होती है डिफरेंट होती है, वो ये हमने तकदीर में कल भी डिस्कस किया था, और ये भी कि एक अटल होती है और एक होती है जो आपकी एक कंडीशन के साथ होती है। तो वो हमने वहाँ से सीखा कि दुआ करें और ज़िक्र करना कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने ये देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ देखे ना, उनको पनिशमेंट क्यों मिली थी? जल्दी कर। अब कितनी छोटी-सी बात है, जल्दी के ऊपर हज़रत मूसा ने जल्दी की थी, उनको भी मिली पनिशमेंट। उनको भी उनकी कौम जो थी, अल्लाह ताला ने कहा रिपरकशंस होंगे, वापस जाके देखो कौम का क्या हाल है। मैंने कहा था कौम को लेकर आना, तुम जल्दी क्यों आ गए? तो ये भी जल्दी चले गए। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जल्दी, देर, आगे, पीछे कुछ मेरा नहीं है। सब वो है जो अल्लाह का हुक्म है। ताई फिर एंड में अल्लाह ताला ने रैप अप किया था कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे ना, तो वो रैप अप किया था कि अब हमने तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया फरिश्ते हैं कैसे और क्या हैं और कैसे हमें हमारे कहने मानते हैं, तो तुम उनको हमारी बेटियाँ कह रहे हो। वो एंड में वो सारा जो उनका अकीदा था उसकी नफ़ी की थी। और बीच में हमने जो है ना, जो गुफ्तगू जन्नत और जहन्नम वालों की भी पढ़ी थी, उसमें हमने वो पढ़ा था कि उनकी ज़ियाफ़त होगी जन्नत वालों की, और ज़रकूम का जो दरख़्त था उसको हमने जहन्नम वालों के लिए वहाँ पर पढ़ा था। और वो ज़रकूम का दरख़्त वहाँ पे, और पम्पकिन के दरख़्त से, बेल से हमने हज़रत यूनुस का देखा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इलाज किया था। सूरह स्वाद से शुरू करना है। मैं तिलावत लगाती हूँ। كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص। अच्छा जी, सूरह सौद जो है इसका मरकज़ी मज़मून यही है कि इसमें नसीहत की गई है। और जो इसका स्टाइल है वो ऐसे ही है कि तेज़ी-तेज़ी से इसमें रवानी के साथ जो है ना, वो हम देखेंगे कि जुमले भी चेंज होंगे, और कुछ है ना नामुकम्मल जुमले भी हैं, जैसे थिंकिंग के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने छोड़े कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि इसके बाद क्या होगा। और इसका जो नज़ूल है वो 10 नबवी का है। इसके अंदर हमें जो है वो ये कुफ़ार की जो नफ्सियात है उसके बारे में पता चलेगा कि वो कैसे सोचते हैं, क्या उनका तरीक़ाकार है। और हमें ये पता चलेगा कि अंबिया के थोड़े से किस्से हैं इसके अंदर, मुत्तकी और फ़ाजिर के जो है ना वो मुख्तलिफ़ अंजाम इसमें बताए गए हैं। और आदम और इब्लीस का किस्सा भी इसके अंदर है। पिछली सूरत से जो है ना हमें इसमें ये पता चलता है कि पिछली सूरत तो अल्लाह के रसूलों पर सलाम भेजा था ना जब वो एंड हो रही थी। तो इस सूरत का आगाज़ जो है ना वो कुरान जो कुरान किताबुल्लाह से हो रहा है। और पिछली सूरत का जो अख्ताम है उस पे ये था कि अल्लाह का अजर का ज़िक्र आया था। और यहाँ आगाज़ में ही बताया जा रहा है कि अल्लाह की तारीफ़ के लिए अंबिया ने अपनी बेइज़्ज़ती और बुराई करवाई।
صاد جب یہ پہلا حروف مقطع ہے نا، تو اس کے بعد جب یوزلی جب ایک حروف مقطع آتا ہے نا، تو اس کے بعد آیا نہیں آتی ہے، وہ پھر اس میں کنٹینیوٹی آتی ہے۔ تو جیسے ہم صاد میں، قوف میں، نون میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو صاد کے بعد پھر وہی ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی، اور پھر کیا اس کو کہا؟ ذکر۔ دیکھیں نا، ذی ذکری، قرآن ذی ذکری، ذکر ہے۔ ذکر کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ذکر کس لیے ہوتا ہے؟ لفظ اللہ کا ذکر جو ہے نا، قرآن میں تقریباً 6000 آیات ہیں، اور 2790 ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے آیات میں۔ اور دیکھیں ذکر کا یہ ہے کہ ذکر ڈسکشن بھی ہوتا ہے، ذکر جو ہے وہ ریمائنڈر بھی ہے، ذکر ہمارے لیے ریمبرنس بھی ہے، اور یہ جو ذکر ہے نا، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹروتھ ہے اس میں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ ریفریش کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہمیں بھولی ہوتی ہیں، اتنی یاد نہیں ہوتی، تھوڑی ہمارے ایسے ہوتا ہے نا، کئی دفعہ دھن پڑ جاتی ہے یا صفائی نہیں ہوئی ہوتی، تو جب ہم ایسے کر کے شیشے کو صاف کرتے ہیں تو بالکل کلیئر نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے جب ہم اس ذکر کو پڑھتے ہیں، ریممبر کرتے ہیں، اگین اینڈ اگین پڑھتے ہیں، تو جو بھولی ہوئی چیزیں نیچے ہوتی ہیں ریفریش ہو کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ان قصوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریفریش کر کے یہاں پر بھیجا ہے، جیسے تورا میں بھی تھے، پہلے پرانی کتابوں میں بھی تھے، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریفریش کر کے ایک نئے طریقے سے ایڈٹ کر کے یہاں پر ہمیں دیا ہے قرآن میں۔ اچھا جی، آیا 2، یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ ریزننگ ہم نے کہا، سائیکو انالیسس کرتے ہیں لوگوں کا کہ کیوں وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اٹس سملر ٹو دیٹ کہ تکبر بھی ہے، اور تکبر کے ساتھ ایک چیز ایڈ ہوگی، ضد۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فریجائل سی ایگو ہوتی ہے انسان کی، جس میں وہ اپنی ایگو کے ساتھ جو ہے نا سٹک ہو جاتا ہے، کہ بس ایک بات پہ اڑ جاتا ہے، جیسے کہ بس جو میں نے کہہ دیا I have to۔ اب آپ جب بحث مباحثہ کریں نا، تو دیکھیں ایک انسان بس اپنی بات کو چینج نہیں کرنا چاہتا، وہ بس اپنا ہی پوائنٹ کسی نہ کسی طریقے سے پروو کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو ضد ہوتی ہے نا، یہ کوئی اتنی میچورٹی کی علامت نہیں ہوتی، جیسے بچے ضد کرتے ہیں۔ تو میچور انسان جو ہوتا ہے نا، جب پالش ہو جاتا ہے نا انسان، اس کی ضد نکلتی ہے۔ جیسے جیسے آپ عمر میں ہم لوگ بڑے ہو رہے ہیں نا، تو ہم نے بھی فلیکسیبلٹی اپنے اندر لانی ہے نا۔ ہم کیسے بزرگ بنیں گے؟ ہم ایسے بزرگ بنیں جو فلیکسیبل ہوں، جو بچوں کی باتوں کو سمجھیں، وہ جو بہتی رو کے ساتھ چیزوں کو اپنانا سیکھیں، جو نیو جنریشن کے مسائل کو سمجھیں، جو اس جنریشن کے اوپر اپنی باتیں تھوپنے کی بجائے ان سے سیکھیں، اور ان کو ایک حکمت سے ان کے سرکمسٹانسز کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایسے بزرگ بنے نا، تو اگر ہم بھی ضد والے بزرگ بنیں گے، تو اس کا اللہ ہمارے میں بھی حکمت نہیں آئی۔ حکمت انسان کو فلیکسیبلٹی سے سکھاتی ہے۔ ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منافقین کے جو عذر تھے سمجھتے تھے اور اگنور کر دیتے تھے خاموشی سے، تو اس کا فائدہ نہیں تھا نا۔ تو اس لیے ہم نے بھی بہت یہ ضد اپنے اندر نہیں آنے دینی۔ ہم نے جو ہے نا، نہ اپنی ایگو کو زیادہ اونچا کرنا ہے، ہم نے اچھے بزرگ بننا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آیا 3، ان میں سے پہلے ہم نے ایسی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن میں ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے، یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ یعنی کہ ان کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ کوئی اور آئے، سیم ہمارے میں سے کیوں آ گیا، اور پھر ڈفرنٹ چیزیں کہنے لگے، ساحر ہے، جھوٹا ہے، اور ڈفرنٹ چیزیں ان کو کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی جھوٹا کہتے تھے۔ آیا 5، کہ اسے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پہ، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ تو کیا انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ کس بات پہ ڈٹے رہے؟ ایک بات یہ کہ ایک خدا کیسے بن گیا، کیونکہ ان کو تو عادت تھی کہ ہر کام، چھوٹے چھوٹے کام ڈفرنٹ خدا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی آل ان آل، تو یہ تو غلط ہے۔ تو بہرحال وہ اسی چیز پہ اپنے ڈٹے رہے۔ اور آیا 7 میں ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ پھر یہ بھی کہتے تھے ہم نے کسی بڑے سے نہیں سنا، نہیں، ان کی ساری سائیکالوجی اور ریزننگ ڈسکس ہو رہی ہے جو یہ دیا کرتے تھے کہ جی، اور ہم نے قریب والوں سے نہیں سنا، کبھی آباء و اجداد سے نہیں سنا۔ آیا 8، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے جس پہ اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ سب باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ایکچولی شک ہے، ان کو کلیئر نہیں ہے نا، they don't want to accept it۔ ایکسیپٹنس نہ کرنے کا، جیسے ہمارے اندر کوئی غلطی ہو نا، آپ دیکھیں اگر ہمیں کوئی بچے بھی ہماری غلطی پن پوائنٹ کرتے ہیں نا، تو پہلے تو ہم کہتے ہیں نہیں۔ فرسٹ آپ دیکھیں جب بھی کوئی مسٹیک ہوتی ہے نا، جو ہم سائیکولوجیکلی چیزیں دیکھتے ہیں نا، فرسٹ چیز آتی ہے ڈینائل۔ جیسے کوئی بیڈ نیوز بھی اگر آپ کے پاس آئے نا، کسی کا آپ کو بیڈ نیوز آئے، فرسٹ چیز ہوتی ہے ڈینائل۔ اکثر انسان کہتا ہے نہیں، یہ کیسے ہوگا، نو، دس کینٹ ہیپن، ٹھیک ہے،
آپ پہلا چیز تو ڈینائل میں ہی جاتے ہیں، پھر ڈینائل کے بعد ایکسیپٹنس آتی ہے، ایکسیپٹنس کے بعد آپ اس کے آگے پھر اسٹیپس ہیں کہ کیسے آہستہ آہستہ آپ اس میں پھر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر ایکسیپٹنس آتی ہے، پھر آئے گا۔ تو اس طرح وہ یہی بات ہے، اسی ڈینائل میں ہی رہتے تھے۔ نمبر 9، کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اس کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے۔ اب یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر سکتے ہو؟ اگر جا سکتے ہو تو چڑھ لو، پھر آسمان تک چڑھ کے دیکھ لو، تمہاری رسائی کہاں تک ہے؟ تو اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کر دیکھیں، باقاعدہ ان سے کوسچن کیا گیا۔ تو وہ کیا ہے کہ عالم اسباب کی بلندیوں کو چڑھ کے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کال کیا ہے کہ چیلنج دیا ہے کہ تمہاری مطلب بتانے کی کوشش کی ہے نا کہ کیا تمہاری اصل حیثیت کیا ہے، تم کر کیا سکتے ہو؟ اچھا تم کیا آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ سکتے ہو؟ تمہارے بس میں ہے کیا؟ اور اتنا اگر تو یہ تو ہم تو کریٹر ہیں ان تمام چیزوں کے، زمین آسمان کے، ہر چیز کے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ان چیزوں پہ غور و فکر کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو چلو پھر تم اپنا کوئی کرتب دکھاؤ کہ آپ پہنچ سکتے ہو تم آسمان تک۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ تو ایک چھوٹا سا جتھا ہے جن کو شکست ہو رہی ہے، یہ جو مشرکین ہیں وڑا دے، یہ تو ایک بالکل چھوٹی سی چیز ہے۔ اصل تو جو قومیں تھیں جو ہلاک ہو چکی ہیں ان میں حضرت نوح کی قوم کو دیکھو، عاد اور میخوں والا فرعون۔ میخوں والا فرعون اس لیے کہا کہ somehow یہ جو تھا اس کی دو، ایک تو یہ کہ شاید جب وہ سزا دیتا تھا تو میخیں کاٹتا تھا، اور ایک یہ ہے کہ اس کی سلطنت یعنی کہ ایسی مضبوط تھی جیسے میخ پہ ٹکی ہو، لائک اٹ واز سلطنت اس کی بہت مضبوط تھی، اور ایک یہ ہے کہ جب وہ سزا دیتا تھا تو شاید میخیں کاٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کی اتنی بڑی بڑی وہ سلطنتیں تھیں، وہ تھی سمود، قوم لوط، ایکا والے، ان سب نے بھی جھٹلایا، اور تم تو اتنے بڑے جٹھے بھی نہیں ہو۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اور کیا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز کیا ہیں کہ پہلے ہمیں جو ہے نا عذاب تو آئے گا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کو جو ہے نا پہلے ہی مل جائے گا، دنیا کی زندگی میں سب کچھ ان کے لیے جو ہے نا سیٹ رہے گا، اور یوم الحساب جو ہے اس میں بھی ان کو کچھ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ اچھا اب آیا 17 میں پھر ہمیں جو ہے نا حضرت داؤد کا بھی قصہ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو ان باتوں پہ جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تصویر کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی، اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی۔ اب یہ انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے کہ اوکے فائن، تم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم تمہیں اور بہت سی ایگزامپلز دی ہیں، تو اب ہم تو تمہیں ایسی سلطنت کی ایگزامپل دیتے ہیں جو اسلامک سلطنت تھی، اب تم دیکھو تمہیں اس کی ایگزامپل دے رہے ہیں، کیسے کیسے وہ نبی بھی تھے، کنگ بھی تھے، اور ان کی پھر کیا کیسی ان کی کیا کریکٹرسٹکس تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی تھی ان کو کہ وہ جو تھے تسبیح جو مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف جو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو تھے ساتھ ایکو کرتے تھے اس تسبیح کو، اور پرند بھی ایکو کرتے تھے۔ تو تسبیح کی ان کی تعریف کی گئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور یہ کہا کہ پرندے بھی سمٹ کے آتے تھے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہوتے تھے یہ، اور پھر اس کے علاوہ ایک سلطنت بھی دی، اور وہ حکمت بھی دی، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا اس قسم کا ہم سمجھتے ہیں نا سینیریو ہے کہ پیسے کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت پیسے والا جو ہے وہ نہیں نیک نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی ایک اپنی استطاعت ہوتی ہے نا، اپنی استطاعت ہے نا، کیا پتا وہ کتنا خرچ کر رہا ہو، اور کیا پتا کتنا ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا محل ہی لے سکتا ہو، لیکن وہ محل کی بجائے چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے، اور کسی کو کیا پتا اس کے پاس کیا ہے، اور وہ کہے میں تو بڑی قناعت کر کے اس میں رہ رہا ہوں۔ بٹ پھر بھی ایک طرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نعمتوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں وہ جائز ہے، اگر وہ لگا بھی رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو ہم اس کو اس بات پہ نہیں جج کر سکتے۔ اسی لیے تو یہ حکومتوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، حضرت داؤد کی حکومت کی، حضرت سلیمان کی حکومت کی، کہ کیسی کیسی حکومتیں تھیں ان کی۔
حدیث ہے کہ صحابی نے کہا کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، تو کیا یہ تکبر میں شامل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، ان کو تو جمال پسند ہے، تو تم پہن سکتے ہو۔ تو اس سے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی جو اسلامک حکومت ہے اس میں آپ اپنی اسپینڈنگ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہیلپ تو پیسہ ہی کرتا ہے نا، پیسوں سے ہی زیادہ ہیلپ ہوتی ہے نا، تو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ 21 میں آیا، ہاں پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کے اس کے بالا خانے میں گھس آتے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے انصاف نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا دیا۔ داؤد نے جواب دیا اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کے ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، بس وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کیا۔ تو وہی قصہ بڑے اچھے سے بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہوا کہ وہ دو لوگ آئے اور ایک بھائی نے کہا کہ یہ تو بڑا میرے سے زیادتی کی ہے میرے بھائی میں، کیونکہ اس کی میرا خیال ہے تھوڑا چرب زبان تھا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی تھی وہ بھی یہ واپس لے رہا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نارملی سمجھتے ہیں کہ جو کس کے پاس کم چیز ہے یا جو چیخ رہا ہے یا جو رو رہا ہے پروبیبلی وہ رائٹ ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا فیصلہ کر رہے ہوں تو ہم نے ایموشنز اس طرح بیچ میں نہیں لانے کہ ہم اس کا رونا دیکھ کے رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کریکٹ ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ ان کو احساس ہوا کہ وہ جو شخص تھا وہ جو تھا اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ایک دم بھی مجھ سے لے لی اور اس طرح کر کے نا، تو وہ پھر آپ نے پھر اگر غلطی ہوگی تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز کیا کرنی؟ معافی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مطلب اس میں کوئی تکبر نہیں کیا کہ اگر ہو گئی غلطی تو ہو گئی اور اس میں کرے، تو فوراً اپنا کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنا ایکسیپٹنس، قصور ہو گیا مان لے، ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، اور دوسری سائڈ ہم نے جب انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آئی تو سب سے پہلے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کیا کہ معافی مانگنی ہے، پروسٹریٹ کرنا ہے اور ریپینٹنس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرر کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ 26 ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ زمین میں خلیفہ بنایا اور پھر کیا کہا کہ حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر۔ تو یہ دیکھیں یہ اس لیے ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو نا انسان سے ہوتی ہے، نبیوں سے غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نا ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز پلانڈ ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے غلطی کروائی، حضرت یونس سے غلطی کروائی، حضرت داؤد سے غلطی کروائی اور قرآن میں ذکر کیا، کس لیے؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ ایک دوسرے کو بھی ہم الزام نہ لگائیں، جیسے میں کل کہہ رہی تھی نا کہ ہم ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں، نہ حجاب والے دوسروں کو سمجھیں کہ وہ کم ہیں اور نہ جو دوسرے حجاب والوں کو پن پوائنٹ کریں یا کسی کو بھی فار دیٹ میٹر ہم اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں، کیونکہ ہم سب ہیومن بینگز ہیں، آج اس سے غلطی ہوئی ہے کل مجھ سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم معافی کا دروازہ کھلا رکھیں، دلوں کو نرم رکھیں، اپنے آپ اپنے دل بڑے بھی کریں دل بڑے رکھیں اور دل بڑے کریں تاکہ لوگوں کی غلطیاں معاف کر سکیں اور اپنی غلطیوں کی بھی معافی مانگ سکیں۔ 27 ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس کی دنیا کو جو اس کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کنٹراسٹ کر کے کہ تم خود سوچو کہ دو چیزیں ہیں، ایک انسان خواہش نفس کے اوپر ہے، ایک انسان وہ ہے جو متقی ہے، ایک انسان وہ جو ہے جو فاجر ہے۔ تو فاجر اور متقی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم اگر اب ہمارے سامنے اگر دو لوگ ہوں، ایک مقدمہ ہے، ایک قصوروار ہو بہت اچھا کام کرتا ہو اور ایک ہمیں پتہ چلے کہ اس نے ساری غلطیاں کی، کیا ہم دونوں کو کہہ دیں گے تم دونوں کو انعام دے دیں گے؟ اگر ہم ہوں جج دو لوگوں کے، ایک بندہ بہت کرپٹ ہے اور ایک بندہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہے اور سیدھا ہے، تو اگر ہمارے سامنے وہ دونوں چیزیں پیدا ہوں گی تو ہم مطلب سچویشن آئے گی تو پھر ہم نے اگر دینا ہوگا سزا تو ہم نیک بندے کو دیں گے یا ہم دونوں کو برابر سمجھیں گے؟
یا ہم نے اگر کوئی چیز کبھی کر سکتے ہیں، ہم ایک عدل کا ہے نا، نارمل کامن سینس کی بات ہے نا، ہم بھی کبھی نہیں کریں گے نا، ایک نیچر انسان کی فطرت میں ہے کہ جو بھلائی ہے اسی کو سپورٹ کرتا ہے نا انسان، برائی کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. کل کو کسی کو مار کر آئے گا، ہم میں سے کون سپورٹ کرے گا؟ بڑی اچھی بات کی تم نے مار دیا، بڑی اچھی بات کی تم نے رشوت کی لی، بڑی اچھی بات کی تم بےایمانیاں کرتے ہو، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، غریبوں کے پیسے کھا جاتے ہو، یہ پونزی اسکیمیں چلاتے ہو، یہ انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کو الو بناتے ہو، بھیجتے ہو کہ ہاں جی اپنا پاسورڈ دیں، یہ دیں، ان کے کریڈٹ کارڈوں سے پیسے نکال لیتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو. کبھی کریں گے ہم؟ نہیں نا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی اور فاجر برابر نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے برابر؟ تو ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹیبل تو ہم خود ہیں نا. ہمیں تو کسی نے نہیں پن پوائنٹ کرنا کہ تم ایسی ہو یا تم ایسی ہو. تو ہم منع کر رہے ہیں، آپ نے کسی کو نہیں پن پوائنٹ کرنا تم ایسی ہو تم ایسی. تو پھر کرنے کا کام کیا رہ گیا؟ خود کو ہی ہم پن پوائنٹ کر لیں، خود ہی اپنے اندر دیکھ لیں کہ ہماری کیا چیزیں غلطی ہیں، خود ہی اپنا ایویلویشن کریں، خود ہی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں اور خود ہی اپنے لیے یہ محاسبہ کریں کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے کریکٹ کرنا ہے اور کیسے امپروو کرنا ہے. 29 یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عقل بھی کیا کرو، غور بھی کیا کرو. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. کیا لیسن آیا اس سے کہ انہوں نے جو ہے نا دعا کی تھی نا حضرت داؤد نے بیٹے کی. تو اچھی دعا ہے، اولاد اچھی، صالح اولاد اچھی جو ہے نا مطلب دعا بھی ہے اور اللہ کی نعمت بھی ہے. 31 قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے جاتے ہیں. اچھا اب حضرت سلیمان کی جیسی امیزنگ مطلب ان کی کنگڈم تھی نا، ایک تو اس کی مثال بہت مطلب ایسی ہے اور دوسری یہ ہے کہ ایکسپلینیشن بھی بڑی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ بہت چیزیں ہمیں حدیث میں نہیں ملتی ہیں، تو بہت سی چیزیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں اور روایات میں پھر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی ایکسپلینیشن بھی جو ہوتی ہے نا کئی دفعہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہم اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھ کے آیا تو کوشش کریں گے بتانے کی. تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے اور دیکھو کہ سلمان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اسی کرسی پہ ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا. اچھا اب یہ اوپر جو قصہ ہے نا، ایک یہ ذکر ہے کہ خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. اب اس کی جب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ گھوڑے کوئی آسمانی گھوڑے تھے، کوئی اسپیشل گھوڑے تھے. کچھ بات تو یہ کی جاتی ہے کہ وہ پروں والے گھوڑے تھے. ہمیں ایسی بھی باتیں ملتی ہیں کہ اس کے کسی کے 4 پر تھے، اڑنے والے گھوڑے تھے. کوئی کہتا ہے وہ 200 تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 2000 تھے. تو ایسے ان کی پریڈ ہوتی تھی. ابراہیم تمیمی کہتے ہیں کہ وہ 2000 تھے. ٹھیک ہے. اور ابن کثیر میں ہمیں یہاں پر ملتا ہے ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے خیبر کے سفر سے واپس آئے، گھر میں تشریف فرما ہوئے. جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیلنے کی گڑیاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری گڑیاں ہیں اور بیچ میں گھوڑا تھا، اس کے پر تھے. تو بہرحال آپ نے بتایا کہ یہ پر تھے. تو پھر حضرت صدیقہ نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا کہ سلیمان کے پر دار گھوڑے تھے؟ یہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. ہاں ہاں تو آپ ہنس دیے. اچھا اور اسی طرح پھر آگے ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں اور بھی جو ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں جس میں یہ ہے کہ بہرحال واللہ عالم وہ پردار گھوڑے تھے نہیں تھے جیسے تھے، لیکن سنا ہے کہ کچھ اسپیشل گھوڑے تھے جیسے آسمان سے آتے تھے. تو ان کی محبت وہ یہ تھی کہ پھر اب یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ ان سے عصر کی نماز قضا ہوگی. تو وہ بڑے اس بات پہ افسردہ ہوئے کہ میں ان کی محبت میں یا گھوڑوں کی پریڈ میں مشغول ہو گیا تو نماز قضا ہوگی. تو آپ نے ایک بات یہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے گھوڑوں کو کہا لے جاؤ ان کو میرے پاس سے. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گھوڑوں کو کونچے ان کی کاٹ دی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے تھوڑی نبی نے ظلم کیا تھا، کونچے نہیں کاٹی تھی، لیکن آپ نے کہا تھا ان کو لے جاؤ میرے پاس سے نا، کیونکہ انہوں نے مجھے اللہ کی توجہ سے ہٹا دیا. اور پھر آپ نے ان کو حکم دیا انہیں میرے پاس لاؤ، پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرا. تو یہ بتانے والی بات ہے کہ ان کو پیار کیا. لیکن کچھ کہتے ہیں یہ جو مساحن ہے نا تو یہ ہاتھ پھیرنے میں آتا ہے نا، جیسے ہم مسا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس کو یہ بھی مطلب لیتے ہیں کہ یہ دیکھو نا اسٹرائکنگ کا لیتے ہیں تو اسٹرائکنگ میں کہتے ہیں کہ مارا تھا ان کو. تو یہ ڈفرینٹ اس کے اندر آتی ہیں جو ایکسپلینیشن جب ہم پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہیں بہت ہی امیزنگ باتیں. ہم اس کو یہی لیں گے جو ترجمہ یہاں پہ ہوا ہے کہ انہوں نے پیار کیا ان کو اور اس بات کا ان کو افسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نماز میری مس ہوئی. واللہ عالم. جو صحیح بات ہے ہمیں جتنی قرآن نے بتائی ہم اسی کے اوپر جو ہے نا فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پی. اب ہمارے پاس لیسن کیا آیا کہ جب پیسے ہیں، حکومت ہے، سب کچھ ہے، ذکر ہے، رحمت ہے، آزمائش پھر بھی آئے گی.
پھر آزمائش تو آنی ہے، تو زندگی ہے ہی اسی لیے آزمائش کے لیے۔ آزمائش جب نہیں آئے گی اس وقت تو پھر ہم جنت میں جا چکے ہوں گے نا۔ تو اب آزمائش آ گئی ہے سلمان پہ، کیا ہوا کہ کرسی پہ ایک جسد لا لا کے ڈال دیا کہ ان کا ایک بیٹا تھا ربام، اور آپ چاہتے تھے کہ بیٹے کو حکومت ملے لیکن وہ نالائق نکلا۔ پھر کچھ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے بہت سی آپ کی وائفز تھیں، آپ نے کوشش کی کہ اولاد ہو لیکن آپ کی اولاد جو تھی مکمل پیدا نہیں ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو جسد جو ہے یہ کوئی جن تھا، اور ایسے تاکہ سلمان جو تھے ان کی انگوٹھی ہوتی تھی اور اس انگوٹھی سے جو ہے وہ ان کو بڑی عزیز تھی، تو وہ نہانے گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ رکھ دی انگوٹھی اپنی بیگم کو دے دی۔ وہ جو جن تھا وہ آپ کی شکل میں آیا اور وہ انگوٹھی آپ کی وائف سے لے کے چلا گیا، اور پھر وہ کچھ دیر خود حکومت کرتا رہا اور رنگ برنگی چیزیں کرتا رہا، تو جس سے لوگوں کو ہوا کہ حضرت سلیمان کیسی چیزیں کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان پہ آزمائش تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر بہت دعا مانگی، اور پھر آپ کو وہ انگوٹھی کسی نے کہا دریا میں چلے گی، آپ وہاں گئے، پھر آپ نے وہاں سے انگوٹھی نکالی، بہرحال وہ پھر آپ کی آزمائش چلے گی۔ اب 35 میں ہم نے پڑھا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو کیسی خوبصورت دعا کی نا، کہ ہم نے اسے کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مانگنے والا ہے نا، جو اب آپ مانگے نا تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں جس سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو شان ہے، ایک بادشاہ تھے اور بادشاہ سے مانگ رہے تھے، تو پھر انہوں نے بادشاہی مانگ لی، اور ایسی مانگ لی کہ کہا کہ یا اللہ ایسی دینا جو کسی کو نہ دی ہو کبھی۔ تو پھر جیسی بادشاہی ان کو ملی تو اس کی تو کہیں مثال ہی نہیں ہے۔ تو ہم بھی دنیا اور آخرت دونوں مانیں اور دل کھول کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، بالکل مت شرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ مانگے، ہمیشہ جنت الفردوس مانگے، ہمیشہ بیسٹ آف دا بیسٹ مانگے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اور اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا نا کہ پنکھے کتنا زیادہ کم کر سکتے تھے، یہ دیکھیں گا اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، یعنی جدھر آرڈر لگاتے تھے ادھر چلی جاتی تھی ہوا۔ اچھا جی 37 اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے بیمار اور غوطہ خور، یعنی کہ کیسے شیاطین ان کے آرڈر کے طرح طرح کہ وہ بہت زیادہ جو تھے وہ ڈائیورس بھی تھے اور بلڈ بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے ہیکل سلمانی اور بڑی بڑی جو اسلام کی فروغ کے لیے ان سے جو ہے نا بلڈنگیں بنوائی، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے، یعنی کہ کیا کرتے تھے آرڈر ان کا جو تھا وہ اس کو مانتے تھے، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان کو جب آپ کو ایک عہدہ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کچھ پاور بھی تو ملتی ہے نا، تو پاور یہ دے دی تھی کہ تم ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے عدل کا تم کرو، تمہیں یہ ہم نے پاور دے دی، تو آپ اس کے ساتھ پھر ان کو، اور پھر یہ دیکھیں نا کہ جب آپ کو ایک پاور ملتی ہے تو یہ جیسے پاور حضرت سلیمان کو ملی، تو یہ جو پاور کے ساتھ آپ کو لا امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ نا مبلغ جیسے جو تبلیغ کر رہا ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں جی پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، کسی سے سزا کریں، لیکن جب آپ ایک جگہ کے لیڈر بن جاتے ہیں نا، اب میں لاز آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے جب لا امپلیمنٹ کرنے ہیں تو پھر جو کوئی لا کو فالو نہیں کر رہا اس کو آپ نے پھر اس کے حساب سے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ آپ نے بڑا جرم کیا سزا آپ کو ملے گی، یہ تو نہیں کہ آپ جرم کریں پھر اب آپ کو سزا نہیں ملے گی، سزا تو ملے گی نا جب آپ بادشاہ ہوں گے اکاؤنٹیبل۔ تو یہی ہمارا دین بھی ایسے سکھاتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کرنی ہے، اور ایک تو دنیا کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ساری ہم نے پڑھی ہیں پہلے کہ کون کون سی سزائیں ہیں، کیا کیا احکامات ہیں، اور پھر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اب اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہماری کچھ سزائیں ایسی ہوں گی جو ہمارے لیے رکھی جائیں گی موت کے بعد کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی کنگڈم ہے، اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں، اور ان لاز کو اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو پھر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اچھا جی، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر سنو۔ اب حضرت ایوب کا ذکر یہاں پر آیا۔ اچھا ایک اور اس میں بڑی مزے کی بات ہے کہ جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا وہاب، تو آپ نے جو دعا کی تھی نا تو وہاب کے نام سے کی تھی، تو اللہ جو اس کا مطلب آپ جب وہاب کے نام سے کریں تو رحمت بھی ہے، علم بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب چیزیں آپ نے ان سے مانگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ اب آیا 41 اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیاطین نے مجھے سخت اور تکلیف میں اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اچھا ہم نے اس سے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں کہ حضرت ایوب نے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ شیاطین نے مجھے پکار کے کہا ہے کہ مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا۔ کوئی شیطان ایسے کر سکتا ہے؟ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے وہم ڈالتا ہے اور ہم کرتے سب کچھ خود ہے، یہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن میں پہلے؟ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، وہ صاف کہہ دے گا میں نے کوئی ان سے زبردستی تھوڑی کرایا، ہاتھ پاؤں پکڑ کے انہوں نے خود کیا۔ یہ جو ہے نا یہ حسن ادب ہے یہ حسن ادب ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم تعلق جوڑے نا تو ایک تو جیسے میں نے سکھایا کہ دعا کا تعلق جوڑے اور مانگے اللہ تعالیٰ سے کھل کے۔ اب دوسرا حسن ادب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی جب محبت ہوتی ہے، ادب ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے نا، تو شکایتیں نہیں ہوتی، شکایتیں نہیں ہوتی، ادب ہوتا ہے۔
ادب اور احترام کہ نہیں یا اللہ جو بھی نیکی ہے یا اچھائی ہے وہ تیری طرف سے ہے، جو برائی ہے وہ میرے نفس سے یا شیطان کی طرف سے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حسن ادب تھا ان سے، اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بیماری دے دی، نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، یہ حسن ادب ہے، تو ہم نے سیکھنا ہے حسن ادب۔ تو ہم نے کیسا حسن ادب سیکھنا ہے؟ حضرت ایوب سے حسن ادب سیکھنا ہے، شکایتیں نہیں کرنی، ہم نے کہنا ہے یا اللہ تو نے سمجھا مجھے یہ آزمائش تھی، جو مشکل آیا آپ کہیں یا اللہ تیری طرف سے آزمائش ہے، مجھے ہمت دے کہ میں صبر سے اس آزمائش کو پورا کر سکوں۔ اچھا جی 42 اس نے ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بیمار تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی التجا سنی اور کہا کہ پانی مارو اور اس سے پھر یعنی کہ ان کی بیماری جاتی رہے گی۔ ہم نے اس سے اہل و عیال واپس دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اپنی طرف سے رحمت کے طور پہ اور عقل و فکر رکھنے کے لیے درس کے طور پہ۔ اب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے نا ان کے پاس پیسہ تھا، عزت تھے، مویشی تھی، سب کچھ تھا، ایوری تھنگ۔ اب ان سے ایوری تھنگ چھینی کہ جب ان کے پاس بیماری نہیں بیماری آئی، پیسہ بھی چلا گیا، گھر والے بھی somehow چلے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے جس نے کبھی پیسہ دیکھا نہیں، کنگڈم دیکھی نہیں، خوشیاں دیکھی نہیں، وہ ایک ایسے حالات میں ہے تو وہ ان حالات میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں، پھر جب جاتی ہیں تو تب صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، رائٹ؟ جو نعمت آپ کو مل جاتی ہے، ایک ایسی اولاد، ایک ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے دی نہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اولاد مل جاتی ہے اور پھر چھن جاتی ہے، تو بڑا فرق ہے، درد دونوں کو ہوتا ہے لیکن ایک جو ایک پا کے کھوتا ہے نا اس کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو پا کے جو نعمت کھو کھو جاتی ہے نا اس کے بعد صبر مشکل ہوتا ہے، تو یہ مثال حضرت ایوب کی ہے کہ بہت سی نعمتیں ایسی ہوں گی جو ہمارے پاس ہوں گی اور پھر ہم سے چھین لی جائیں گی، لیکن ہم نے اس وقت شکایتیں جیسے ہم نے ادب سیکھا نا کہ پھر اس وقت وہ ادب سیکھنا ہے ہم نے، اس وقت وہ شکایت نہیں ہم نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ ادب جو ایسے حضرت ایوب نے رکھا ہے نا وہ رکھنا ہے ہم نے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر جیسے ان کے لیے سب کچھ ٹھیک کر دیا انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوگا۔ 44 اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، اور ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ تھا، اپنے رب کی طرف سے بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اب یہ کچھ ایسی بات ہے کہ شاید انہوں نے کوئی قسم کھا لی تھی یا کچھ ایسا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی قسم نہ توڑو۔ دیکھیں نا سورہ مائدہ میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ قسم کا کفارہ ہے لیکن یہاں پر ان کو نہیں کہا گیا، ہو سکتا ہے اس شریعت میں جو ہے نا وہ قسم کا کفارہ نہ ہوتا ہو، تو اس لیے ان کو ایسی بات جو تھی نا اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم قسم نہیں توڑو اور بس یہ جو ہے نا اس کو لائٹ کر دیا کہ اس کو کیا کہا کہ ہلکا سا تنکا لو اور ہلکا سا مار دو، جیسے ہم نے پہلے بھی سنا نا سزائیں تھیں کہ زنا کی سزا میں ہم نے پڑھا تھا کوڑے مارنے، اور ایک صحابی تھے، ایک حدیث ہے اس میں ایک صحابی تھے وہ بہت ضعیف تھے، ان سے ہو گیا تھا زنا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو اتنے کوڑے مارے تو مر جائیں گے، تو سر نے کہا کہ اب سزا تو دینی ہے، وہ تو ہم نہیں کینسل کر سکتے، ایسا کرو گھاس لے کر آؤ اور اس کے اسی طرح کے وہ بناؤ اور وہ گھاس سے ان کو بس مارو، تو یعنی اس میں تخفیف کر دی۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں یہی ہوا تھا نا کہ چوری پہ ہاتھ کاٹنا تھا تو ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا، قحط پڑ گیا تھا اور لوگ اتنے بھوکے تھے تو آپ نے وہ ہاتھ کاٹنے والی سزا معطل کر دی تھی، آپ نے کہا جب تک میری گورنمنٹ کی اجازت کا یہ ہے کہ پرووائڈ کرے کھانا، اور اب کیونکہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو اسلام جو ہے نا انسینسیبل باتیں نہیں کرتا، ہمیں علم کی کمی ہوتی ہے اور ہم وہ ساری انسینسیبل باتیں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہیں، نہیں وہ اس میں تخفیف ہوتی ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بس تنکوں کا ایک مٹھا لے کے مار لو۔ اچھا جی اب 45 پہ آیا، اے ہمارے بندو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے ہیں اور دیدہ ور لوگ ہیں، اور ہم نے انہیں خاص صفت کے بنا پر برگزیدہ کیا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، اور اسماعیل اور یسی اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب یہ جو یسی ہے نا یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ چچا زاد بھائی ہیں، ہمیں ان کا قرآن میں 2 دفعہ ذکر ملتا ہے، سورہ انعام کی آیا 86 میں اور ایک یہاں سورہ صاد میں، اور ان کو شاید یہودی جو ہے نا وہ علیشا بھی کہتے ہیں، علیشا، اور ذوالکفل کا ہم نے پہلے ذکر سورہ انبیاء میں پڑھا تھا اور وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ ایک نیک بندے ہیں، ان کا بھی ذکر آتا ہے اسی طرح، تو بس اتنا ہی ہمیں علم ہے، بہت زیادہ حدیثوں وغیرہ میں تو نہیں پتا، تھوڑی بہت ہی روایات میں یا پرانی کتابوں سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی 49 یہ ایک ذکر تھا، آپ سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان پر کھلے ہوں گے۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیسی جنتیں ہوں گی جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، یعنی دروازہ بھی نہیں کھولنا پڑے گا، وہ بھی کھولے ہوں گے کہ آ جاؤ، سبحان اللہ، اور ان میں وہ تکیے لگے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، ایک تو ہمسن سیم عمر کی،
اچھا جی 53 یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے ساتھ عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ تو متقیوں کا انجام ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم جس میں وہ جھلسے جا رہے ہیں بہت ہی بری قیامگاہ ہے، یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو کا اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا، اور وہ جہنم کی طرف سے اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہتے ہیں یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کچھ خاشامدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ اب دیکھیں آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی آپ ایسے سمجھیں نا ایک بند کمرہ ہے اور اس میں بہت گرمی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، لو بھائی یہ تو اور چلے آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں، اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لو ایک اور آ گئے۔ تو اس طرح تو اور پھر اب کیا ہوگا ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھد سے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ یہ کچھ ایسی بات لگ رہی ہے جیسے وہ آپس میں جان پہچان بھی ہوگی، پہچانیں گے بھی ایک دوسرے کو۔ اور پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اب دوہرا عذاب ہے، وہ ریکویسٹ کریں گے کہ جس نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا اس کو ڈبل عذاب دے، ایک اس کا اور ایک ہمارے سے کا بھی کہ اس نے ہمیں غلط جگہ جو ہے نا گائیڈنس دی۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل تھے کہ خوف آئے گا کہ ہم نے ان کو غلط مذاق اڑا رہے تھے، کہیں وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں کہ کیا ہے مذاق کس کا اڑاتے تھے داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، جو جتنا مسلمان ہوتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو بڑے مسلمان ہو گئے، یہ تو یہ ہو گئے، ان کو کٹ کٹ اس معاشرے میں اس دور میں اپنے آپ کو بڑا ایڈوانس سمجھتے ہوئے جو دین پہ چلتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور یہ وہ تو پھر اللہ والے ہی ہو گئے ہیں، ان کو تو سائڈ پہ رکھو، ان کو تھوڑے کم ہی بلاؤ، وہ میں نے کیا نا ان کو نہیں بلایا ابھی، پھر وہ باتیں ہیں ان کی کون باتیں سنے گا، پھر بعد میں کریں گے، پھر یہ وہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ پھر ہاں بڑی نمازیں ہو رہی ہیں آج کل، تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ہم نے نہیں ہے ٹھیک ہے، ہم نے اچھی بات سیکھنی ہے، ہم نے جو ہے اپنے لیے اچھی دعا کرنی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اس کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، کہ جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے نا وہ میرا لیڈر ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، آئی ہیو ٹو بی لائک دیٹ ون پرسن جو جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے، مطلب دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں، اور کچھ آپ بچوں سے بھی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں اور امیزڈ ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے کہ کس طرح لوگ چلتے ہیں، تو ہم نے ان کو جو ہے نا یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے مذاق نہیں اڑانا۔ اچھا جی، اور نہ ججمنٹل ہونا ہے کسی کے لیے بھی۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو اس کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو یہ بڑی خبر ہے جن کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو، ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی، نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھے تو وہی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ تیرے رب کے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا۔ اب یہ ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا ہو رہا تھا کہ آپس میں بات چل رہی تھی کہ یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق بنانے والے ہیں، کوئی اور مخلوق بنانے والے ہیں، کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کے پاس جب یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا فرشتوں کو کہ میں تو مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو اب پھر انہوں نے کیا کہا کہ پھر جب میں نے اسے پوری طرح بنا دوں گا، اس میں روح پھونک دوں گا تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اب ہم اپنی ایک وہ حیثیت بھی تو پہچانے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اونچی حیثیت دی ہے کہ فرشتوں سے کہا ہمیں سجدے کرو، ٹھیک ہے، اس سے کہا ہمیں سجدے کرو، اور ہم لوگ کیا ہیں، اور ہمیں یہ کہا کہ میرے آگے سجدہ کرو، اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ سجدہ، ایک تو اللہ کو جو سجدہ کر رہے ہیں وی آر ناٹ ایگزیکٹلی ڈوئنگ جو سجدے کا مطلب ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ ہم اور لوگوں کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ پیری میں، فقیری میں، شرک میں اوروں کو ملائیں گے، لوگوں کو سمجھیں گے کہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنی پہچان بھول گئے۔ اچھا جی پھر سجدے میں 73 اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے ایک بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جس میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہی ہے کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ اب اسے کوسچن کیا جا رہا ہے، اس نے جواب دیا مطلب پہلے تو سنتا رہا پھر بول پڑا میں اس سے بہتر ہوں،
آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یعنی خود ہی سے اپنا ہی گمان بنا لیا کہ آگ بہتر ہے، ورنہ مٹی میں تو لائف ہے، مٹی میں تو زندگی ہے، مٹی سے تو پودے نکلتے ہیں، مٹی تو فلیکسیبل ہے، مٹی تو اگر آگ پہ ڈالو آگ بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو مٹی کے تو بڑے فوائد ہیں، تو خود ہی سے ایزیوم کر لیا، تو ہم بھی اپنی ایزمپشنز کر لیتے ہیں نا فلانی چیز بہتر ہے، تو اپنی ایزمپشن ہم یوز نہ کریں، اپنے آپ کو اتنا عقل مند نہ سمجھیں، تو جو قرآن میں بتا دیا نا آنکھیں بند کر کے اس کو یقین کریں، جو بتایا ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا ہے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ اب دیکھیں کہہ دیا نا جسے خالص کر لیا، یہ تو وہ شیطان بھی مان رہا ہے۔ ابھی ہم یہ جو بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ اپنے دل میں ذکر کریں، اللہ کی یاد لائیں، ایسے کام کریں تو پھر شیطان پاس نہیں آئے گا نا، یہ میں بات کر رہی تھی نا۔ تو دیکھیں اس نے خود کہہ دیا بجز ان بندوں کے جسے تو نے خالص کر لیا، وہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں وہاں جا سکتا، میں نہیں وہاں پہنچ سکتا جو اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن ہو جائے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور حق اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں 85 کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہے گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ اچھا جی یہ تو ہماری یہ سورہ یہاں پر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ سوچنے کی باتیں کیا ہم نے سیکھی، ایک تو یہ ہم نے سیکھا، یہ دیکھا کہ اس میں کسی قوم کا ذکر نہیں ہے، نبیوں کا ذکر ہے، قوم کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کا ذکر ہے، قوم کا ذکر نہیں۔ سب سے پہلا ہم نے سیکھا کہ ہم نعمت کا شکر ادا کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نعمت کا شکر ادا کرتے تھے، حضرت داؤد کا شکر ہم نے دیکھا، اور دیکھا کہ غلطی ہوئی تو انہوں نے معافی مانگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیکھا کہ آزمائش آئے گی، چاہے جتنے نیک ہو جاؤ، جتنے مرضی کچھ آپ بن جائیں، آزمائش نبیوں پہ بھی آئی، ہم پہ بھی آئے گی، سب پہ آئے گی۔ نو ون کین ٹیک دیٹ آزمائش اوے فرام اس، تو جب آزمائش آئے گی جو آنی لازم ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ اور پھر کیا آیا؟ انکار کی چوائس نہیں ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ ابلیس کے قصے سے سیکھا۔ انکار کی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس، جو ہم نے اپنے آپ کو چوائس بنا لی ہے نا کہ میرے پاس یہ چوائس ہے میں انکار کر لوں، یہ چوائس نہیں ہے، دیر از نو چوائس۔ اگر اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے تو سمجھ جائیں کہ انکار کی چوائس نہیں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم نے یہاں سے سیکھی، تینوں قصوں سے ہم نے، نبیوں کے تینوں قصوں سے یہ سیکھا۔ ایک حضرت آدم کے قصے سے سیکھا دیر از نو چوائس، انکار کی چوائس نہیں۔ نعمت کے چھن جانے سے حضرت ایوب سے سیکھا کہ شکایت نہیں کرنی ہے، حضرت سلیمان سے سیکھا کہ شکر کرنا ہے، اور کیسے وہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانا۔ چلیں جی اب ہم آتے ہیں سورہ زمر کی طرف، تلاوت اس کی لگاتے ہیں۔ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين۔ اچھا جی سورہ زمر جو ہے وہ کیا ہے کہ توحید کا جو اس کے اندر جو مرکزی مضمون اس کا یہی ہے کہ اس میں توحید کا ہمیں اس میں علم ملے گا، اور اس کے بعد توبہ اور صبر کا ہمیں اس میں لیسن ملے گا۔ جو یہ تقریباً سورہ کہف کے اور ہجرت حبشہ کے آس پاس جو ہے اس کا نزول ہمیں ملتا ہے۔ اسٹائل اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ دعوے سے جو جملے ہیں اس میں ریپیٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے اس میں سے دیکھنے ہیں، کچھ خصوصی لفظ بھی اس میں یوز ہوئے ہیں، وہ ہم اس میں اب پڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اس کے سب ٹاپکس یہ ہیں، اس میں قرآن کی حقانیت ہے، اس کی تعریف ہے، توحید کے دلائل ہیں اس میں ملیں گے، ہمیں طاغوت سے بچنے کی اس میں تلقین ملے گی، صبر، توبہ، استغفار کی تلقین ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ آفاقی دلائل اس میں ملیں گے ہمیں۔ اور پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا شیطان کی چالوں سے بچنے کے ذرائع سکھائے گئے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان سے شروع ہو رہا ہے کہ جیسے اگر شیطان سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے رجوع کریں۔ اچھا جی پہلی آیا پڑھتے ہیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے۔ تو اب یہ شیطان سے بچنے کی چالوں میں پہلی بات یہ آ گیا کہ کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے، کہ کتاب کو پکڑ کے ہم رکھیں گے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا ڈیٹیکٹر ہمارے پاس شیطان ڈیٹیکٹر نہیں ہے، لیکن قرآن کے اینک سے ہمیں پتہ چلتا ہے شیطان کا۔
اور کیا فرمایا آیت 2، اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین اسی کے لیے خالص کرتے رہو۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنائے ہیں وہ اس سے اس فعل کی توجیح یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ تو اب یہ کہا ہے کہ دین خالص اللہ کا حق ہے، اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین جو ہوتا ہے وہ ایک وے آف لائف ہے۔ اٹس ناٹ صرف کہ ہم نے کیا 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا ہے، نہیں، ایوری تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ ان دس ورلڈ، اور کیا کرنا ہے، وہ ایک دین ہو، وہ دین ہے، وہی ہمارا کلچر بھی ہمارا دین ہے، کیونکہ کلچر بھی دین سے ہی آنا چاہیے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں کیا بتاتا ہے، لباس تم نے کیسا پہنا ہے، کلچر میں کیا ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، سیلیبریشنز ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں کلچر کی دین سے پتہ لگتی ہیں۔ ہمارا لباس کیسا ہوگا ہمیں دین سے پتہ لگتا ہے، ہماری سیلیبریشنز کون سی ہوں گی اور کیسی ہوں گی وہ ہمیں دین سے پتہ لگتا ہے، اور ہمارے کھانا پینا کیسا ہوتا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، حلال حرام سب بتا دیا کہ وہ ہمارا کلچر بھی وہی ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ کیسا ہوگا، جیسا اللہ، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں جیسے اس نے ہمیں کہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کر دیں، کہ ہم نے لوگوں کو بنا لیا رسائی کا ذریعہ، کہ دوسرے لوگ رسائی کریں گے، ان سے کہیں گے وہ دعا مانگیں گے، ان سے کہیں گے وہ اللہ سے سفارش کریں گے، ان سے کہیں گے وہ اللہ سے شفاعت کریں گے۔ تو یہ تو پھر کرسچینٹی میں نہیں ہو گیا، جیسے کہتے ہیں جا کے وہاں چلے جاؤ چرچ میں، اپنے گناہوں کا آپ کر لو کہ ہاں جی ہم نے کیا، یہ ہم سے ہو گیا، وہاں پر کنفیس کر لو، تو بس حضرت عیسیٰ سارے گناہ لے کے چلے جائیں۔ تو وہ بات ہو گئی۔ آیا 4، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و میدہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد دوسری شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ ہے جس نے یہ کام تمام کیے ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ دیکھیں 3 تاریک پردوں کے ساتھ بالکل بات کر دی نا، سیم امنیوٹک فلوئڈ آ گیا، یوٹرس آ گیا، ہیومن بینگ آ گیا خود۔ اچھا 7، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کفر پسند نہیں ہے، شکر پسند ہے۔ آیا 10 تک پڑھ لیتے ہیں۔ انسان پہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس کو مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لیں، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والوں کی ہی قبول کرتے ہیں۔ تو کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف کیسے مطیع الرحمان کیسے ہوں گے؟ رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، رحمت کی امید سے رکھتے ہیں، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے، رحمت کی امید ہوتی ہے ان کو۔ اور پھر کیا ہے، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ پھر وہی بات کر دی کہ جو اللہ کی عبادت کریں اور نہ کریں یا اللہ کا انکار کریں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور انکار کی تو چوائس ختم ہو گئی نا، ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ آیا 10، اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آیا 11، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا۔ آیا 15، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔
اچھا جی، اب کیا چیز بڑی امپورٹنٹ ہمیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے ان کی سنت، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کروں اور اس کی بندگی کروں. تو ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اللہ کی بندگی کرتے رہیں. ٹھیک ہے، تو شیطان سے بچنے کے یہ تمام طریقے ہم نے، جب اللہ سے لو لگے گی تو حملے ختم ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود سب سے پہلے مسلم بنوں. تو اب یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پہلے انہیں بھی عمل کرنا پڑے گا نا. عمل کریں پھر بات آگے کریں، کیونکہ سادہ تو عمل سے لوگ سیکھتے ہیں نا، کم سیکھتے ہیں اس بات سے کہ بتائی جائے بات تو سیکھیں. اور پھر کیا کہا کہ میں اس بات، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہ نبی بھی ڈرتے تھے نا اللہ کے عذاب سے، تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. اور پھر یہ کہا کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا. دین ہی سیٹ دا سیم، کہ میں تو ضرور یہ کروں گا. اور پھر جو یہاں پر ایک ذکر ہے نا کہ اہل و عیال کو، کہ آپ جس کی چاہے بندگی کرو اور قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالیں گے، کہ اگر آپ کسی اور کی بندگی کریں گے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ گھر والے منع کرنے لگ جاتے ہیں نا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اتنی کیوں ہو گئی، اتنی کیوں ہو گئی، وہ نہیں کریں. اور ایک بات بہت جو ہے نا یہ کہا رکھا ہے کہ یہ کیا ہے، خاسر الخسران، الخسران المبین. ٹھیک ہے، الخسران المبین کیا ہوتا ہے؟ کھلا دیوالیہ، یعنی کہ آپ علی اعلان اپنے آپ کو جو ہے نا مشکل میں ڈال رہے ہیں اگر آپ ایسے کام کریں. 16، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، اور یہ وہ انجام ہے جسے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو. 17، برخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس اے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو. طاغوت ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، کیا ہوتا ہے طاغوت؟ طاغوت ایک اور چیز، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز آپ کو دور کرے دین سے. اچھا جی، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مند ہے. کہ اصل میں دانش مند لوگ کون ہیں؟ جو علم حاصل کر لیں گے. اور کیسے علم حاصل کریں گے؟ جب ہم قرآن کو غور سے سنیں گے. پہلے غور سے سنیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ بہترین پہلو کی پیروی کریں گے، یعنی کہ اس کو فالو بھی کریں گے، اس کو اپنی لائف میں بھی ڈالیں گے بیسٹ آف بیسٹ طریقے سے. پھر ہمیں ہدایت ملے گی، پھر ہمیں سمجھ آئے گی. اور پھر کیا کہا، اے نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پہ عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اس کو بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ہیں ان کے لیے بلند مارتے ہیں، منزل پر منزل بنی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں میں، دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کے سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. تو کیا سبق ہے اس میں؟ یہ ہم نے یاد کیا رکھنا ہے کہ ہم نے ختم ہو جانا ہے ایک دن، یہ نہیں بھولنا. 22، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے، آمین ثم آمین، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. کیا نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا؟ تو ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ایسا انسان جس کے ہمیشگی کے گھر کی طرف جس کی رغبت ہو جائے، نمبر 2 جو دھوکے کے گھر سے کنارہ کش ہو جائے، اور جو موت کی تیاری اس سے پہلے کہ اسے موت آئے. یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایسا دین کون سا دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے جو اسلام کے لیے کھلا ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: اللہ یا گھر کی طرف رغبت، دھوکے کے گھر سے کنارہ کشی، یعنی دنیا کی زندگی میں اتنا انویسٹڈ نہیں رہتا، پھر وہ زیادہ انویسٹڈ ہو جاتا ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر، زیادہ اس پہ فوکس کرتا ہے، اور پھر موت کی تیاری کرتا ہے موت سے پہلے. حسن بصری کہتے ہیں دل سخت ہونے کی کیا علامات ہیں، کیسی کیسی چیزوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں؟ پہلی، علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا، کہ علم تو ہم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، لیکن عمل اگر ہم نہیں کریں تو دل سخت ہو جائے گا. اخلاص کے ساتھ عبادت، اللہ کا رزق کھانا اور شکر ادا نہ کرنا، یعنی کہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، شکر الحمدللہ ہم نے اگر نہیں کیا، جو اگر شکر نہیں ادا کریں گے اللہ کا رزق کھا کے، تو دل سخت ہو جائے گا. اور تقدیر پہ ناراض رہنا، یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، تقدیر پہ ناراض رہنا. ایسے ہوتا ہے کبھی نہ کبھی ہم سے کوئی گلہ نہ ہو جائے. اس امید پہ گناہ کرتے رہنا کہ آئندہ توبہ کر لیں گے. یہ کتنا زیادہ ہم کرتے ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے.
اس امید پہ توبہ کرنا۔ اور نمبر 6 مردوں کو دفنانا اور خود سبق حاصل نہ کرنا، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ ایک جب زیادہ آپ جانے لگ جاتے ہیں اموات پہ تو پھر سبق جو ہے وہ اس سے کم ہو جائے گی۔ اور پھر کیا؟ دعا دعا کرتے رہے ہم لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دل نرم کرے، ہمیں اللہ کا خوف دے اور ہمیں تقویٰ دے، ٹھیک ہے۔ 23 اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر اس کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے لاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اور جسے اللہ ہی نے ہدایت دے دی اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ تو جس نے اللہ نے ہدایت جس کو نہ دی اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں، اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہ میرا بہترین کلام ہے، اور اس کو جو اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم ان میں بتاتے ہیں آپ کو اس میں ٹیڑھے نہیں نظر آئے گا، ہر چیز جو ہے نا ایک مزاج دین ہوتا ہے نا اسی کی طرف فوکس کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہے اس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، کتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا اگین اینڈ اگین ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں دہرا کے بھی بتایا ہے، اگین اینڈ اگین بتایا تاکہ تم یاد کرو۔ اور نشانی کیا ہے؟ اب یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی۔ اب انسانوں کی نشانیاں آ گئیں، اب ہم میں سے جو کوئی سن رہا ہے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گوز بمس ہوتے ہیں۔ اور وہ کس کو ہوں گے؟ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اپنے رب سے ڈریں گے تو پھر گوز بمس کھڑے ہوں گے، ان کو پھر خوف آئے گا، پھر وہ اس میں تقوی آئے گا، پھر دل نرم ہوگا، پھر دل کرے گا کہ میں کچھ کروں، پھر اپنی اکاؤنٹیبلٹی آئے گی، پھر انسان اپنے آپ کو صحیح بات بتائے گا۔ اور پھر جب ایسے ہوگا تو پھر اس کے جسم اور اس کے دل نرم ہوتے ہیں کہ جب گوز بمس کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کے خوف سے، اور جب اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف آتا ہے، انسان اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں وہاں پر اکیلی آنسریبل ہوں، تو پھر اس کا جسم بھی نرم ہوتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ ایک سائن ہے کہ اس کو ہدایت ملتی ہے، اور پھر وہ راہ راست پر آتا ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے پھر وہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ، میں نے بتایا نا کہ کیسے رونگٹے کھڑے ہوں گے جب ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، ہماری نمازوں سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، ہم ان کو ایک ایکٹ نہ سمجھے کہ ہم گئے اور ہم نے یہ 4 ایسے ایکٹ کیے اور بس یوں کر کر اور پڑھ کر آ گئے۔ اگر ہم اس کو کر کے اور پڑھ کر آ جائیں گے نا، یہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ہاں، ایموشنل اٹیچمنٹ ایسی ہے کہ مجھے اپنی نماز سے ایسے محبت ہو کہ اگر میں نہیں پڑھ رہی تو مجھے گھبراہٹ ہے، اور میں پڑھ کر آئی ہوں تو مجھے خوشی ہے، اور میں پڑھوں تو میرا اس میں دل لگے، اور میرا دل لگے تو مجھے ہو کہ میں اللہ سے اور لمبی لمبی باتیں کروں، اور جب میرا دل کرے اللہ سے اور لمبی لمبی باتیں کروں تو میں اور لمبی لمبی صورتیں پڑھوں، اور میں کھولوں قرآن ساتھ میں، اور قیام اللیل میں جیسے ہم رمضان میں انشاءاللہ جائیں گے تو اور اپنے دل کو اس میں لگاؤں، اور اللہ کی طرف ذکر کروں، اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کروں، اس کو پڑھوں، جس کو میں نے کہا جو چیز آسان لگتی ہے نا وہ کریں۔ تسبیح آسان لگتی ہے تسبیح کریں، روزے آسان لگتے ہیں روزے رکھ لیں، قرآن پڑھنا آسان لگتا ہے قرآن پڑھ لیں، اس پہ عمل کریں، نفل اچھے لگتے ہیں نفل پڑھیں، جو آسان لگتا ہے وہ کر لیں۔ اچھا 24 اب اس شخص کی بدحالی کا تو تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس طرح جٹلائے جا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر انہیں خیال بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں تو رسوائی ہو رہی ہے، آخرت کا تمہیں نہیں پتا، آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے۔ تو دنیا میں مشکل آ گئی وہ اتنی سخت نہیں ہے جس کی تم پریشانی میں رہتے ہو۔ اور آسمانہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کاش یہ لوگ جانتے کہ آخرت کا عذاب کیسا ہے، اگر ہم بھی ایک دفعہ جان لیں تو خوف آ جائے۔ اور ہم نے اس قرآن میں ان لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو ہر قسم کی مثال آپ دی ہے، نبیوں کی مثالیں دی، ان کے لائف کے قصے بتائے، ان کے انباء و رسول بتائے، قصص و رسول بتائے، اور میں نے کیا بتایا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اور آپ کو اپنی جو قدرت کی نشانیاں بتائیں، مخلوق کی نشانیاں بتائیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کی نشانیاں، دن رات کی نشانیاں، کتنی میں نے مثالیں دی، اور کتنی خوبصورت خوبصورت تمثیلیں ملتی ہیں، اللہ کے نور کی ملتی ہیں، آیت نور کی ملتی ہیں، منافقین کی مثالیں ہم نے پڑھی وہ کیسے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ کیسے کرتے ہیں جب سمندر میں جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، کیسی کیسی مثالیں۔ 28 ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ 29 اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کجے خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ
مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایک تو ایسا ہے جس کا ایک ہی، یعنی کہ ایک خدا کو آپ مانیں گے تو ایک آقا ہو گیا نا، کہ جب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اگر آپ بہت سے لوگوں کی عبادت کریں تو بڑا مشکل ہے، تو ایک ہی تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس سے مشکل کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اچھا جی، آیا 30، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، تو یعنی کہ موت تو اٹل ہے نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ تو اٹل ہو گئی۔ اور آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اور کیا ہے کہ آخرت کے دن میں کیا ہوگا، ہر کوئی اپنا اپنا مقدمہ لے کے جائے گا نا، وی ول بی آل alone over there، وہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارا جو ہے نا پارا 23 ختم ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوتا ہے، تو بس ہم اپنی دعا کر لیتے ہیں، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔